تو ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر تھا کہ یا تو بدلنا ہے یا چھوڑ دینا ہے, یہ بیچ والا کام نہیں کرنا. اگر ایک بچہ کسی فٹ بال کلب کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وائی اسمرس فٹ بال کلب؟ ہی از اے ہیومن بینگ. وہ آپ کے سامنے ایک 13 سال 12 سال کا بچہ ہے یار, اگر خدا نہ خواستہ اس کو چوٹ لگ گئی تو اٹ ول ریون ہز ہول لائف. میرا خود تعلق ہے فٹ بال سے, میں تھرو آؤٹ مائی لائف سنس 2006 فٹ بال کو فالو کروں. کریکولم ان پاکستان از ناٹ پاسبل. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی ایپیسوڈ نمبر 4 آف منٹس آف پازیٹیوٹی, اے پوڈ کاسٹ بائی ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن. آج میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, ون آف مائی فیوریٹ جسٹ بیکاز جس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے وہ پرسنلی میری فیوریٹ ہے. ہی از دی کو فاؤنڈر آف اسمرس فٹ بال کلب, مسٹر حمزہ. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس اوور ہیئر. آئی ایم گڈ الحمد للہ. And I guess it's an honor to be over here with you guys, or always so happy to see you guys doing so good work. Thank you so much. Towards the positivity of the community. Plus جو بچے آپ ہمارے پاس بھیجتے تھے فٹ بال کے, they were too good and it's a great journey ماشاء اللہ. Thank you so much. And آپ جو کام کر رہے ہیں through this podcast ہم لوگ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ how this football club, how this football academy is building the community. کیونکہ تھرو فٹ بال, تھرو اسپورٹس ہم لوگ وہ چینج لے کے آ سکتے ہیں. اینڈ دس از واٹ مسٹر حمزہ از ڈوئنگ, اسمرس فٹ بال اکیڈمی از ڈوئنگ. سو سب سے پہلے حمزہ مجھے اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آف یورس, یور کوالیفیکیشن اینڈ دا بیک گراؤنڈ. Basically I was a young passionate kid who always wanted to be a footballer, اور at the age of 15 I basically started off with my first coaching team. So today I'm 25, having 10 years of experience with the young kids, mashallah. I guess I have not trained less than at least 10,000 kids. ٹھیک ہے, اور یہ ایک جرنی ایسی رہی کہ I guess I have been blessed by Allah, کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا جس چیز کا مجھے شوق تھا, اور اس چیز میں ہمیں ہمت دی کہ ہم لوگ ایک پازیٹیو چینج لا سکیں, not just in the sense of football but in the sense of a community building, in sense of a better community, in sense of a better youth. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کل کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسمرس فٹ بال کلب واز اے مڈ جرنی آئیڈیا, جسے میں مڈ جرنی آئیڈیا اس لیے کہوں گا کیونکہ آئی ہیو بین ٹریننگ بفور اسمرفس ایز ویل. لیکن اسمرفس میں آ کے ظاہر سی بات ہے دا ایکسپیرئنسز ایوری تھنگ واز ان اے ویری واسٹ ایریا, اور ہم لوگ ایک اس پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے کہ وی ور تھنکنگ دیٹ یا تو یہ کلب ایک ڈفرینس پیدا کر دے گا اس کمیونٹی میں, اور دس کلب وونٹ رن مور دین 1 year. ٹھیک ہے, تو ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر تھا کہ یا تو بدلنا ہے یا چھوڑ دینا ہے, یہ بیچ والا کام نہیں کرنا. تو دس آئیڈیا میڈ اس واٹ وی آر ٹوڈے. ٹھیک ہے, کیونکہ پرفیکٹ ہم لوگ پرفیکٹلی, آپ جو اس کو کہنا پرفیکٹلی ان ٹو دا آئیڈیا والا سین, ہم لوگ اسی طرح پرفیکٹلی وی انڈلج ان دس آئیڈیا, اور ہم وی ڈیڈ آل وی کوڈ ٹو بی سٹنگ آن اے پوزیشن ٹوڈے وی آر. ماشاء اللہ, ایکسیپشنل. کیونکہ میرا خود تعلق ہے فٹ بال سے, میں تھرو آؤٹ مائی لائف سنس 2006 فٹ بال کو فالو کر رہا ہوں. سو یہ جو چینج ہے تھرو فٹ بال, یہ بڑی لانگ ٹرم چینج ہے. ایگزیکٹلی بہت لانگ ٹرم چینج ہے. مجھے بتائیں کہ جب آپ انیشیلی جب ایک آئیڈیا آیا اس چیز کا کہ اسٹارٹنگ اے فٹ بال اکیڈمی, فٹ بال کلب, سب سے پہلا امیج کیا تھا ان ٹرمز آف دا بیریئرس, کہ کیا بیریئر فیس کرنا پڑ سکتے ہیں؟ بیکاز ایک سمپل ایک فٹ بال کلب کو بنانا, کچھ دوستوں کو اکٹھا کرنا, کچھ چیزوں کو انکلوڈ کرنا, اٹس اے نارمل تھنگ. لیکن ایک پراپر ایک پروفیشنل وے میں فٹ بال کلب کو بنانا, اس کے پیچھے بڑی ایک نہیں اوبویسلی ایک سائنس تھی. سب سے پہلا کیا بیریئر کیا فیس کرنا پڑا, یا پہلا بیریئر آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آفٹر اسٹارٹنگ یا بیفور اسٹارٹنگ اسمرس فٹ بال اکیڈمی؟ دیکھیں, اسمرس واز بیسکلی اسٹارٹیڈ بائی ہاشم, مائی پارٹنر, اینڈ دا مائنڈ سیٹ ٹو جوائن دس ینگ کڈ واز, وہ میرے سے 3 سال 4 سال چھوٹا ہے, کہ وی شیئر دا سیم مائنڈ سیٹ. دا سیم مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ یار وی نیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ ان اے پازیٹیو اینڈ پراپر وے. ٹھیک ہے, پازیٹیو اینڈ پراپر وے کیا ہوتا ہے پاکستان میں, کہ بچہ آ رہا ہے فٹ بال گراؤنڈ کھیلنے, وہ فٹ بال سے زیادہ اپنی رسپیکٹ سیکھ کے جائے. وہ دیکھیں, آپ کو پڑھائی نہ ایجوکیشن تو آپ کو سب کچھ سکھا رہی ہے آلریڈی. کیا سکھا رہی ہے؟ آ کے بیٹھ کے پڑھو 8 گھنٹے اور گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے, لیڈرشپ
آپ کا ڈسپلن, دیز تھنگس آر آلویز لرنڈ آن دا گراؤنڈ. بے شک فٹ بال ہے, بے شک باسکٹ بال ہے, بے شک کرکٹ ہے, یہ چیزیں ہمیشہ گراؤنڈ میں ہی سیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈسپلن, اسپورٹس مین اسپرٹ, اس کے بعد کدھر کیا حرکت کرنی ہے, کیسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے, کیسے آپ نے ڈی موٹیویشن ہٹا کے موٹیویشن کی طرف آنا ہے. اینڈ دیز آر دا تھنگس وچ آلویز کیپٹ ان اس مائنڈ کہ یار نہیں, اب وی نیڈ ٹو میک اے کلب جس کے اندر ہمیں یہ سارے بیریئرز آئیں گے. ہمیں ہر بچہ سیم نہیں ملتا, ٹھیک ہے, لیکن اف وی آر اسٹرانگ انف ہم ہر بچے کو سیم بنا سکتے ہیں آن دا بیسس آف ایتھکس, آن دا بیسس آف ڈسپلن, آن دا بیسس آف رسپیکٹ. آپ ہر بچے کی شاید گیم برابر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, گول کیپر کی لیول آف گول کیپرنگ ہی رہے گا, ایک اسٹرائکر کا لیول آف اسٹرائکنگ ہی رہے گا, لیکن ہر بچہ رسپیکٹفل تو ہو سکتا ہے نا. ہر بچہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے ہر کسی کی عزت کرے. ٹھیک ہے, ہمارے انفارچونیٹلی اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ مینی ٹائمز آئی سی ان دا گراؤنڈ بچے آ کے نا دے میک اے ریش ٹیکل جسٹ بیکاز ان سے کسی نے بال چھین دی. دس از ناٹ سم تھنگ دا کڈ از ڈوئنگ, اٹس سم تھنگ دا کوچ از ڈوئنگ. کہ کوچ نے اس کو کہا بھائی بال چھین لی, آپ بھول جاؤ. نہیں یار, کیوں بھول جاؤ, ہی از اے ہیومن بینگ. وہ آپ کے سامنے ایک 13 سال 12 سال کا بچہ ہے یار, اگر خدا نہ خواستہ اس کو چوٹ لگ گئی تو اٹ ول ریون ہز ہول لائف. آپ اس 1 منٹ کی گیم کو جیتنے کے لیے, ایک 90 منٹ کی گیم کو جیتنے کے لیے یو آر ٹیکلنگ ہم سو ہارڈ کہ وہ پوری زندگی نہیں کھیل پائے گا. دس از ناٹ فٹ بال. ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو بی پیشنیٹ پلیئر, اٹس گڈ ٹو بی اے فزیکل پلیئر, اٹس آلویز گڈ ٹو بی سم ون جس سے لوگ ڈریں ایز اے پوزیشننگ پلیئر کہ ایک ڈیفینڈر ہے, وہ پکا ڈیفینڈر ہے. بٹ اٹس ناٹ گڈ ٹو گو آن دا رانگ سائڈ جسٹ ٹو ون اے سنگل میچ. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ڈے 1 سے تھا کہ جی ہم لوگوں نے بدلنا ہے. اب بدلتے ہوئے ہمیں کیا چینجز فیل آتے ہیں, ہمیں مسئلے یہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا پلیئر ہے بٹ ہی از ناٹ رسپیکٹفل. آپ اس کو باہر بٹھاتے ہو, وہ آپ کی ٹیم چھوڑ دیتا ہے, آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے. دس از اے بیریئر بیسکلی. ٹھیک ہے, آپ اس بیریئر کو آپ کیسے کور کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک اور پلیئر بنا لیں گے. اینڈ وی ڈڈ دس, اور الحمد للہ ٹوڈے وی آر آن اے پوزیشن کہ میں اپنے بچوں کو ڈانٹتا بھی ہوں, میرے بچے سب سے زیادہ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے رسپیکٹ ایوری سنگل پرسن ان مائی کلب, اسٹارٹنگ فرام مائی گراؤنڈ بوائے, ہمارے گراؤنڈ کے جو چاچا وغیرہ ہیں ان سے لے کے وہ سارے سینئر کوچز تک ایک ایک کو سیم رسپیکٹ دیتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے ڈفرنٹ رسپیکٹ فار انسٹنٹ مائی ہیڈ کوچ اور مائی گراؤنڈ بوائے, دے ڈونٹ ہیو اے ڈفرنٹ رسپیکٹ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ایوری پرسن ان دا گراؤنڈ ہیز ہز اون ویلیو. ٹھیک ہے, میں اپنے ہیڈ کوچز, ہم لوگ جب بھی اپنے کوچنگ کورس کرتے ہیں, میں اپنے کوچز کو ایک بات بولتا ہوں, آلویز ریمبر ون تھنگ, اگر آپ کا گراؤنڈ بوائے آ کے ٹائم پہ سامان نہ رکھے تو آپ کبھی بھی ٹائم پہ سیشن نہیں اسٹارٹ کر سکتے. تو آئی گیس ایٹ دیٹ مومنٹ دا گراؤنڈ بوائے از مور امپورٹنٹ دین کوچ. تو اٹس بیسکلی اے اسٹیئر, لائک ایک اسٹیئر والا سین ہے نا, کہ ایک بندے نے ایک کام کرنا ہے, دوسرے بندے نے دوسرا کام کرنا ہے, تیسرے بندے نے تیسرا کام کرنا ہے. اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کرے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میک سینس. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیزیں کہ ہم لوگوں نے بیریئر اس طرح توڑا کہ ہم لوگوں نے سب کو ایکولی ڈیوائڈ کر دیا, ہم نے ان کو وہ رسپیکٹ دلوائی جو ان کو چاہیے تھی. اینڈ ٹوڈے وین ایور یو کم ٹو آر کلب, آپ تو ہمارے پاس وزٹ کرتے رہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ رولز ہیں, اس رولز پہ ہم کبھی بھی نہیں چینج کرتے. ڈیکورم ہے. کیوں؟ جس دن میں بدل گیا ان رولز پہ, تو وائی شوڈ مائی کوچز لک فارورڈ ٹو دیٹ رول, وائی شوڈ مائی پلیئرز لک فارورڈ ٹو دیٹ رول. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں میں آج تک اپنے سیشن میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں گا اپنے بچے کو کیسے کہوں گا یار ٹائم پہ آؤ. ٹھیک ہے, میں آج تک بغیر کٹ کے ٹریننگ نہیں کراتا. کیوں؟ میں کٹ نہیں پہن کے آؤں گا, میرا بچہ کیوں کٹ پہن کے. دیز آر سمپل تھنگس. میرا کوئی بچہ, آپ یقین کرو, آئی گیس ان پاکستان آئی ووڈ بی دا اونلی کوچ جو اپنے بچوں کو سوری کرتا ہے آن ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, اینڈ آئی فیل ہیپی اباؤٹ دیٹ. وائی؟ میرا بچہ مجھے کوئی چیز پوچھ رہا ہے, یا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے, یا میں نے کوئی ایسا مسئلہ کر دیا ہے وچ از ناٹ رائٹ, I can be sorry to a kid. کوئی مسئلہ نہیں, میری عزت میں کمی نہیں آ رہی, لیکن دس ایکٹ ول ٹیچ دیٹ کڈ کہ یار میں نے جب کوئی غلطی کرنی ہے تو آئی نیڈ ٹو بی سوری ایز ویل. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسکلی دیکھیں, ہمیشہ سے ایک کوٹ ہم نے سنتے آئے ہیں, دیٹ ایکشن اسپیکس مور دین ورڈس. ٹھیک ہے, بڑا سمپل سا ورڈ, تو ایکشن کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو بچوں کو کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. پرفیکٹلی ایکسپلین. اسمرز فٹ بال اکیڈمی, اسمرز فٹ بال کلب کی طرف آتے ہیں. ان اے سینس کیا کیا چینجز لے کے آ چکی ہے فار دا کمیونٹی ان ٹرمز آف, میں بات کر رہا ہوں ابھی فٹ بالنگ اسپیکٹ سے, کون سے پروجیکٹس اسمرز فٹ بال کلب کے چل رہے ہیں, کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں, اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کے کمپلیٹ ہو کے آپ نے اس کو ریپ اپ کیا اینڈ اس کی آؤٹ کم کیا آئی ہے. مجھے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں اپنے پروجیکٹس کے بارے میں, جیسے آپ کیونکہ ویورز سننا چاہ رہی ہے
کہ اگر ایک بچہ کسی فٹ بال کلب کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وائی اسمرز فٹ بال کلب؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وی ہیو بین ویری کمیٹیڈ ٹو آور جاب. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, میں آپ کو بفور پوڈ کاسٹ بھی بات کر رہا تھا, دیٹ ایز اے اونر آف دا کلب, ایز اے کو فاؤنڈر آف دا کلب, آئی آلویز say one thing, I am a coach first, then I am an owner. Why? Because my coaching ability made me the owner, not my ownership made me the coach. ٹھیک ہے, میں آج جا کے خود بچوں کا سیشن لیتا ہوں, میں آج بھی صبح جا کے کوچز کو اسیس کرتا ہوں, میں بھی آج جا کے ہر وہ کام کرتا ہوں جو ایک ہیڈ کوچ کر رہا ہوتا ہے. دا ریزن بہائنڈ دیٹ از آئی نیڈ مائی ایوری پلیئر ٹو ایکسیل ان دا سیم وے. ٹھیک ہے, بے شک وہ ہمارا کسی بھی سینٹر کا بچہ ہے, وی آر رننگ 36 سینٹرز ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے, اب وہ کسی بھی سینٹر کا بچہ ہے, وین ایور آئی ایم ان لاہور, 36 سینٹرز ان six different cities. ماشاءاللہ. ہم جدھر بھی جاتا ہوں نا, آپ یقین کرو, آئی لو ٹریننگ دا کڈس. میں جاتا ہوں, میں کوچز کو بتاتا ہوں کہ کوچز آج آپ اپنا سیشن ریڈی نہ کرنا, آئی ول بی کمنگ فارورڈ, جسٹ لیٹ می نو کہ کون کون سی ایج گروپس ہیں آپ کے پاس, اینڈ آئی ول لوکنگ فارورڈ ٹو دیئر ٹریننگس ٹوڈے. ٹھیک ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میں جا کے ان کو اسیس کروں گا نا اپنے طریقے سے, کہ فار انسٹنس ہمارے ٹریننگ پلانس, ہاں ایک ٹریننگ پلانس میں آپ کو پہلے بتا دوں تو آپ کو کوئی چیز کا اچھا سمجھ آ جائے. ہمارا اس وقت ٹریننگ اسکیجول سارا سینٹرلائز ٹریننگ اسکیجول ہے. سینٹرلائز ان سینس آف آئی ایم لیڈنگ دا کلب ایز اے ہیڈ کوچ ایز ویل. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ہمارے کلب کے ٹریننگ سیشنز ہیں نا, دے آر پرسنلی ڈیزائن بائی می. ان کے جو ٹاپکس ہیں, اب ہمارا فار انسٹنس اس ویک ہم نے ٹریننگ کرانی ہے پاسنگ کی, تو ان کو 3 ڈفرنٹ اسپیکٹس میں ڈفر کر دیا کہ پاسنگ اینڈ سوئچنگ, سمپل پاسنگ اور پاسنگ اینڈ فنشنگ. اینڈ دس از ایجنگ فرام, ہماری ٹریننگ سیشنز تو فرام دا ایج آف 5 till 18 چلتے ہیں نا. اوکے, ٹھیک ہے, اب یہ میں نے بنا دیے. اب کوچز کا کیا کام ہے؟ کوچز نے ود ان بفور دیئر سیشن, 1 day بفور دیئر سیشن, ان لوگوں نے مجھے اپنے سیشن بنا کے بھیج دینے کہ ہم لوگ اس اسپیکٹ پہ کام کریں. ٹھیک ہے, اور اس اسپیکٹ کا یہ آؤٹ لک نکلے گا. اب انہوں نے مجھے اپنے ریٹن فارمیٹ میں بھیج دی پورے سیشنس. میں ان سیشنس کو اسیس کرتا ہوں, ان سیشنز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کوچز کو بتاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ان کو چینج کر دو. اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو ہمارے کوچز سیکھ رہے ہیں, وہ اپنی کریٹیوٹی بنا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ سب کوچز میری ٹریننگ پر وہ کریں, میرا صرف آؤٹ لک ہے, میرا صرف ٹاپک ہے, ٹریننگ ان کی اپنی مرضی ہے. کیا پتا کوئی کوچ کسی طریقے سے کرا رہا ہو, کوئی کوچ کسی طریقے سے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, وہ کوچ سیکھ رہا ہے, وہ خود ڈیولپ کر رہے ہیں, رادر دین میں دوں گا تو وہ کاپی کرے گا. ٹھیک ہے, کوچ دا کوچز والا, وہ ہاں تو کوچ دا کوچنگ والا, سوری ٹرین دا ٹریننگ والا سین ہے کہ ٹرین دا ٹریننگ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ کو ٹرین کریں کہ وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے, اب جب اس کا آؤٹ لک ملتا ہے تو ہم کرتے گئے, ہم لوگ کسی دن سیشن چلے آتے ہیں, آئی جسٹ ٹیک دا سیشن فرام دا کوچ, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوچ کرا کیا رہا ہے. آئی ڈونٹ سے اے ورڈ. جب وہ کوچ ٹریننگ کرا لیتے ہیں, ختم ہوتی ہے, ہی کمز آؤٹ, میں اس کو بتاتا ہوں دس واز دا گڈ تھنگ, دس واز دا رانگ تھنگ, وی شوڈ امپروو آن دس. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی اگین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پہلے ہماری آن لائن ہو رہی ہے, دین اٹس بینگ آن دا فیلڈ. پھر تیسری ڈیولپمنٹ بھی ہو. تیسری ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہمارا بچہ, ہم لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک ٹریننگ کر لی. آئی ایم آن اے وزٹ آن اے سینٹر. میں کوچ کو بتا دوں گا کہ کوچ سوری آج آپ کا آدھا گھنٹہ میں لوں گا, میں اپنی ٹریننگ کراؤں گا, بٹ اٹ ول بی این اسیسمنٹ ٹریننگ فار دا پلیئر. اوکے, ریگارڈنگ دا سیم ٹاپک جو ہم نے لاسٹ ویک سیکھا تھا. اب اس ٹاپک پہ جب ہم اسیسمنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم نے سیکھا, کیا غلط. از اٹ اے پراپر کریکولم یو ہیو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کریکولم ان پاکستان از ناٹ پاسبل. کس سینس میں ناٹ پاسبل؟ ہمارے جو پاکستان میں فٹ بال کلبز ہیں, فٹ بال اکیڈمیز ہیں, بیسکلی فٹ بال اکیڈمیز آر ناٹ لائک اے اسکول. ٹھیک ہے, کریکولم اسکولس میں کیوں استعمال ہوتا ہے یا انٹرنیشنلی اکیڈمیز میں کیوں استعمال ہوتا ہے, آپ ذرا بات کو سمجھیے گا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو اکیڈمی میں آ رہا ہے, اگر وہ انرول ہو گیا آن دا day 1, ہی ول گو ٹل دا day 100. او یس, ٹھیک ہے, ایک کنسسٹنسی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ بچے نے آنا ہی آنا ہے. یس, ہم مڈ سیزن ایڈمیشنز نہیں لیتے. ہمارے پاکستان میں ایسی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بچہ جب ایگزامز ہے تو بچہ نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک اکیڈمی لیول پہ یہ کریکولم لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ. آئی وونٹ سے اٹ از بیڈ تھنگ, اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اس میں پلیئر ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ مڈ سیزن آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے وچ از امیچور, یا تو آپ اس کو لو مت. اف یو آر کیپنگ دا پلیئرز تھرو آؤٹ دا ایئر, تو آپ اس بچے کو واپس زیرو پہ کیسے اسٹارٹ کراؤ گے؟ ٹھیک ہے, تو وی میک اے ڈفرنٹ ٹائپ آف اے سلیبس. کس طرح کہ ہم لوگ ہر 2 مہینے کے بعد وی کیپ آن ریپیٹنگ دا بیسکس اگین اینڈ اگین. ہم نے بچوں کی ایج کے اوپر بیسکس, امیچور ٹریننگس, پروفیشنل ٹریننگس الگ کر دی گئی ہیں,
لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی بچہ بیچ میں آ رہا ہے تو وہ پچھلا سارا سلیبس کرے گا ہی نہیں, وہ ڈائریکٹ نیکسٹ سلیبس پہ آ جائے گا. دس تھنگ از بینگ رن ان آور ایلیٹ پروجیکٹ. اب ہمارا ایلیٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ ایلیٹ پروجیکٹ میں ہم نے 30 بچے کنفرم کرنی ہے فار دا ہول ایئر. ٹھیک ہے, دس از یور لیٹسٹ پروجیکٹ. دس از بیسکلی دا لیٹسٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی جو ایک میجر وجہ تھی واز کلیئرلی ون تھنگ, وہ ہمارا قطر ٹور کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا. بفور قطر ٹور وی فائنلائز 35 کڈس, ہمارے ساتھ 35 بچے ٹریول کیے. اور ٹریول کرنے کا سین یہ تھا کہ جی ہم ان بچوں کو 1 مہینہ پروفیشنل کیمپ دے چکے تھے. 1 مہینہ پروفیشنل ٹریننگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سینٹرز, وہ سارے بچے ایک سینٹر پہ آ رہے تھے. اچھا, وہ ایک ہی سینٹر کے تھے آپ کے؟ نہیں, ایک سینٹر کے تھے نہیں, وہ تھے ڈفرینٹ سینٹرس کے, لیکن جو کیمپ لے رہے تھے وہ سنگل سینٹر پہ لے رہے تھے. آلرائٹ, سارے ہمارے او پی ایف سینٹر پہ آ رہے تھے. صحیح. اور وہ کیمپ میں خود لیڈ کر رہا تھا. آپ یقین کرو یار, میں نے اپنی نظر میں ایک بہت اچھی ٹریننگ آؤٹ لک بنائی اور بہت اچھی ٹریننگ کرائی. اسٹل وی وینٹ اوور دیر اینڈ وی لاسٹ. کیوں لاسٹ, کیوں ہارے ہم لوگ؟ ہارنے کا وجہ کیا یار؟ جب میں ہار کے آیا نا پہلا میچ, آئی ہیو سین مائی کڈز ود اے ویری ڈی موٹیویٹڈ شکل. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہارے ہیں, اس وجہ سے کہ یار ہم نے محنت اتنی کی اور ہم ہارے. ان کی نظر میں وہ نظر آ رہا تھا کہ یار ہم نے تو محنت کی تھی. اب غلطی بچے کی نہیں ہے, نہ غلطی کلب کی ہے, نہ ہماری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جن بچوں کے خلاف کھیلے تھے دے ور دا کلبز ہو ٹرین فار دا ہول ایئر آن دا سیم اسکیجول جس کے اوپر ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میک سینس. اب فرق کیا پڑا؟ فرق سمپل سا پڑا, وہ یہ پڑا کہ 1 مہینہ 11 مہینہ کو ہرا تو نہیں سکتا نا اتنے آرام سے. لیکن ان دیئر سیکنڈ اینڈ تھرڈ میچ آئی واز سو پراؤڈ, اسٹل دے لاسٹ 2-0 فرام دا بوتھ ٹیمس. اینڈ دا بوتھ ٹیمس ور کہ جو یہ تینوں ٹیمیں تھیں, یہ تینوں ٹیمیں سیمی فائنلسٹ تھیں اور 2 ٹیمیں فائنلسٹ تھیں. جو ہماری گروپ میں تینوں ٹیمیں تھیں. اوکے, انفارچونیٹلی ہمارا ایسا گروپ بنا. لیکن چیز کیا ہے کہ اگر میرے بچے نے 1 مہینے کی محنت پہ ان کے اوپر اتنا اچھا کمپٹیشن رکھا ہے, تو وہ بچہ جب پورے سال محنت کر کے جا رہا ہے تو وہ ایک ڈفرینس پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایگزیکٹلی. دین آور سلیبس ورکس آؤٹ. کہ اب وہ 30 بچے ہیں, ان 30 بچوں کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ یہ چھٹی نہیں کریں گے. ان 30 بچوں کے پیرنٹس اگر کوئی انٹرنیشنل ٹور یا نیشنل ٹور بھی جانا ہے, ان بچوں نے اپنا کوئی گھر والوں سے ملنے جانا ہے, تو دے گو آن مائی کنفرمیشن. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بچہ اس طرح ڈیولپ ہو. since the start of Smurfs Football Club, I think 2018 آپ کو ان 6 سالوں کے اندر ہمارے بچوں کے اندر ایسی کنسسٹنسی نظر آئی ہے کہ جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ اوبویسلی جو کنسسٹنسی ہم لوگ باہر کے ملک کے بچوں میں دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کسی پوائنٹ پہ نظر آئی ہے, یا پھر ہم اس میں بچوں کو بلیم کیے بغیر ہم لوگ جو وہ اس کے جو سرکل کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں, ان کے یعنی سبلنگز آ جاتے ہیں, ان کا اس کے اندر رول ہوتا ہے کہ وہ کنسسٹنسی ہونے نہیں دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو کیا افیکٹ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں. جو بچہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یقین کرو میں نے جتنے بھی آج تک فٹ بال پلیئرز دیکھے ہیں یا کرکٹر اسپورٹس مین جتنے بھی دیکھے, دے آلویز ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ کی لیڈرشپ سیکھی, انہوں نے گراؤنڈ کا ڈسپلن سیکھا, انہوں نے گراؤنڈ کی اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کدھر آتا رہا لاسٹ 10 ایئرس میں کہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا. اب موسٹلی جو ہمارے پاس انڈر 10 سے انڈر 11 سے انڈر 12 آ رہے ہیں, ان کی جو پیرنٹس ہیں دے آر کمپیریٹیولی ویری ینگ. ٹھیک ہے, آپ بچے کو اگر کنسیڈر کریں نا تو اب کا بچے کا پیرنٹ بہت ینگ ہے, اینڈ ہی ہیز بین تھرو آل دیز تھنگس. تو وہ جو چینج آ رہا ہے وہ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, اینڈ ہی از ٹیکنگ اٹ پازیٹیولی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے 28 بچے 140 بچوں کا ٹرائل لیا تھا, جس میں سے میں نے 30 بچے سلیکٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, ان 30 بچوں کے میں نے پیرنٹس کو بلایا ایلیٹ پروجیکٹ کے, اور آئی ٹولڈ دیم دا ہول اسٹوری, اور 30 کا 30 بچہ میرے پاس رجسٹرڈ ہوا. کیوں؟ دا ریزن بہائنڈ دیٹ از کہ اب پیرنٹ چاہتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو پلے دس اسپورٹ. میرا بچہ اگر چاہ رہا ہے تو اٹس سچ این آنر فار می ایز اے پیرنٹ کہ وہ کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے, تو لیٹ ہم ڈو دیٹ. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا صرف سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم لوگوں کے اوپر ہے, میں سب پیرنٹس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں پیرنٹس یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. ان کی فرسٹ کمٹمنٹ از ایجوکیشن, سیکنڈ کمٹمنٹ آپ اس بچے کی کیا بناتے ہو, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ بچہ فٹ بال کھیلے, وہ فٹ بال ہی کھیلے گا. اگر آپ وہ کہتے ہو کہ وہ خدا نخواستہ کسی غلط کام میں لگے, اٹس ٹوٹلی یور فالٹ, ناٹ دا کڈس فالٹ. وائی؟ بچے کی کیپیبلٹی ادر دین اسکول 1 گھنٹہ ہی ہے پڑھنے کی. آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے. آپ میکسیمم اس کو 1.5 گھنٹے میں لے کے جا سکتے ہو, اس کو اس سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. اگر وہ آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے نا بیٹھا ہوا, تو وہ بیٹھا ہوا, وہ پڑھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, وہ صرف ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو پلیز انڈلج دیم ان اے پازیٹیو وے. ان کو فٹ بال بھی لے آؤ. آپ یقین کریں, آپ ان کو صرف دن میں 2 گھنٹے فٹ بال کھلا دیں, وہ واپس آ کے 1 گھنٹہ اور پڑھ لیں گے. کیوں؟ ایوری مائنڈ نیڈس
فریشنس, وہ اس کو واپس ریفریش ہونا ہے. جب اس نے ریفریش ہونا ہے تو اس کو ریفریش ہونے کے لیے آپ کیا اپرچونیٹی اس بچے کو دے رہے ہو یہ آپ کے اوپر ہے. پرفیکٹ. ٹھیک ہے, تو اب وہ چینجز آ رہے ہیں. اچھا, لیڈ پروجیکٹ کی ایک خوبصورتی تو آپ نے ایک ویل ایکسپلینڈ وے میں آپ نے یہاں پہ رکھی. اس کے اندر فیمیلز جو ہماری فیمیل فٹ بالرز ہیں وہ کتنی انوالو ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ فرام دا ڈے ون وی ور ویری اوپن ٹو دس. میں نے اب تک کی ساری اچھی لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے, وہ اس وقت نیشنل ٹیم میں بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کافی کلبس میں بھی کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ میری بچیاں ہیں میرے ساتھ 4 8 سال سے 5 6 سال بفور بریکنگ اسمرز وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی رہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو دے ہیو بین اے ویری لانگ ٹرم ود دا کوچ. میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, میری چھوٹی بیٹیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, ویئر وی ڈونٹ ہیو سو مچ ایج ڈفرنٹ, وی اسٹل ہیو اے ریلیشن کہ جیسے ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بہن کھیل رہی آپس میں ایکسیپشن. ٹھیک ہے, تو دا تھنگ واز فرام دا ڈے ون آئی واز ریئلی انٹو دا وومنس فٹ بال کہ میں نے یار اس میں کوئی چینج پیدا کرنا ہے. اور الحمد للہ آئی واز سو پراؤڈ ٹو سے ون ڈے کہ یار میری 8 لڑکیاں نیشنل ٹیم تک پہنچی, نیشنل ٹیم میں کھیلی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی بھی کھیلی ہماری بچیاں. کیا بات ہے. اب فیکٹر کیا ہے, اب فیکٹر یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے آگے. تو فار دا فرسٹ ٹائم جس طرح آپ نے لیڈ پروجیکٹ ہی ذکر کیا, تو لیڈ پروجیکٹ نے ہم نے فرسٹ ٹائم, ابھی تک یہ لانچ نہیں ہوا, اٹ ول بی لانچنگ ان 3 to 4 days, اور وی ول بی لانچنگ دا فرسٹ ایور انڈر 12 لیڈ پروجیکٹ فار وومنس. ٹھیک ہے, انڈر 12 کا مقصد کیا ہے؟ آئی ول بی گیونگ دا نیشنل وومنس ٹیم آفٹر 5 years ایٹ لیسٹ 6 to 7 girls. یہ میں آپ کو ادھر بیٹھ کے گارنٹی دیتا ہوں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, مجھے صرف ان پیرنٹس, ان بچوں کی کمٹمنٹ چاہیے, اینڈ دا 7-8 girls ول بی پلئنگ فار دا نیشنل وومنس ٹیم. ٹھیک ہے, اتنی چھوٹی ایج کیوں اب لوگ یہ سوال پوچھیں گے. اگین دا سیم فیکٹر جو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود مائی پلیئرز گوئنگ اینڈ پلئنگ فار سم ادر کلب وین دے آر ڈیولپڈ. وائی؟ بیکاز وین ایور دے پلے آئی فیل پراؤڈ دیٹ دیر واز اے پارٹ ان دیئر لائف جس کو میں نے ڈیولپ کیا. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن میرے ذہن میں آیا آپ کے اس لاسٹ سینٹینس سے کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل فٹ بال میں ٹرانسفرز ہوتی ہیں, ایک کلب سے چھوڑ کے پلیئر جو ہے دوسرے کلب میں جاتے ہیں, اور اس کا ایک اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک منتھس ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ نے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ کیا سینیریو ہے کہ سپوز ایک بچہ ہے اسمرف میں, وہ ٹرین ہوا ہے فار 6 months 7-8 months کے لیے, اب وہ بچہ کسی اور کلب میں جانا چاہ رہا ہے, کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہمارا بھی اسٹرکچر اس طرح کا بنا ہے کہ ہم دوسرے جو اکیڈمیز ہیں یہاں پہ, آلدو بہت ساری اکیڈمیز کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, سو کیا ہمارا یہاں پہ اسٹرکچر ابھی اس طرح کا بنا ہے کہ ایک بچہ جب ایک اکیڈمی چھوڑ کے, ایک کلب چھوڑ کے دوسرے کلب میں جاتا ہے تو دونوں کلبس کے درمیان کوئی اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ یا کوئی یعنی نیگوسیشن ہوتی ہے یا کوئی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے؟ دیکھیں یار, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہو, آپ کے شاید کوچز کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا پلیئر چھوڑ کے جا چکے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. اٹس ناٹ بیکاز کہ وہ پلیئر ایسا ہے, بیسکلی جو بھی اس پلیئر کو اپروچ کرے وہ اس کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ڈال رہے ہیں. ویئر ایز مائی پلیئر آفٹر لیونگ دا کلب, ٹھیک ہے, دے اسٹل میٹ می آؤٹ آف دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن نہیں تھا, پروفیشنل ریلیشن بھی تھا. میرے کچھ ایسے بچے جو 7 8 سال سے میرے پاس ہیں, ٹھیک ہے, وہ میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک الگ ہی بانڈ بن جاتا ہے آپ کے بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ اگین بفور بینگ دا اونر آف دا کلب آئی ایم اے کوچ, اور کوچ پھر اس بچے کی ہر بہتری. ٹھیک ہے, اب 2 چیزیں, 2 فیکٹرس ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ پلیئر ادھر جانا چاہ رہے ہیں, اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ شاید اس کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہے جو آپ پوری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اٹس ٹوٹلی اوکے, اگر کوئی پلیئر جانا چاہ رہے اٹس ٹوٹلی اوکے, ٹوٹلی فائن. لیکن آئی گیس کہ اس پلیئر کو ایٹ لیسٹ اپنے کلب کے, اپنے کوچ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کہ شاید کوچ اس پلیئر کو نہ روک پائے, وہ اس اسپیکٹ پہ کام کر سکے فار ادر پلیئرز ایز ویل. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ ہوتا ہے, دیٹس اے گڈ سولوشن. ہاں, گڈ سولوشن, اس میں کوئی برائی نہیں ہے یار. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وی آر ناٹ جسٹ اونلی اے کلب, وی آر اکیڈمی ایز ویل. ٹھیک ہے, تو اکیڈمی کا پرسپیکٹو بڑا کلیئر ہے کہ ہم لوگوں کے 10 پلیئر جائیں گے تو 40 بچہ آئے گا. دس از اکیڈمی بیسکلی. ٹھیک ہے, تو ہر بڑے کلب کی اکیڈمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دے کیپ آن ڈیولپنگ پلیئرس. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اچھا پلیئر بنا دیا, اگر بارسا نے ایک اچھا میسی بنا دیا اس کے بعد وہ میسی کبھی بنائیں گے نہیں. دے ول کیپ آن ورکنگ فار دیٹ. یہ چلتا رہے گا, دس از دا پارٹ آف دا لائف. ٹھیک ہے, اس میں یہ چینج نہیں ہوگا. بات کی طرح آتی ہے. اب دوسرا فیکٹر ہے کہ ایک پلیئر ہے, اس کو ایک اچھی ٹیم اپروچ کری بیکاز از اے گڈ پلیئر, اور وہ صرف اس کو اس لیے اپروچ کری کہ ٹو فنش دا ادرس ٹیم, کہ وہ اس ٹیم کو نا ختم کر دے ان سینس آف. اب یہ اسپیکٹ پلیئر کے اوپر آتا ہے کہ پلیئر اس کو اس طرح لیتا کس طرح. ٹھیک ہے, آلویز ریمبر آل دا انڈر 15 14 16 17 ایج پلیئرس. میں سب کو یہ بار بار کہتا ہوں, اور آج میں اس بات کو لائیو پہ بھی کہہ رہا ہوں,
پلیز اس چیز کو سمجھو کہ ایٹ دا ایج آف 15, 16 اینڈ 17 یو گائز آر مور ریکوائرڈ ان دا فیلڈ رادر دین سٹنگ آؤٹ آف دا فیلڈ. یس ٹھیک ہے, اگر پلیئر کھیل رہا ہے تو وہ ایکسپیرینس گین کر رہا ہے. یس ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا کلب آپ کو پلینگ دے رہا ہے نا, اور آپ کو کوئی کلب اپروچ کر رہا ہے اور وہ آپ کو بینچ بٹھا رہا ہے, تو رسپیکٹ یور کلب جو آپ کو پلینگ دے رہا ہے. کیوں؟ آپ کی ایج ہے ڈیولپ ہونے کی, آپ کی ایج ابھی نہیں ہے باہر بینچ پہ بیٹھنے کی. ٹھیک ہے, اگر آپ سینئر کلبس دیکھو نا, اگر بارسا ہو گیا, کوئی بھی سینئر کلب ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ کرتے کیا ہیں, یہ پلیئر کو اگر اپنی فرسٹ ٹیم میں لے کے آتے ہیں نا, اور فرسٹ ٹیم میں پراپرلی نہیں بھی کھیل رہا ہوتا, تو اس کو سیکنڈ ٹیم کی طرف سے کھلاتے رہتے ہیں. بچے کو بٹھا نہیں دیتے, بی ٹیم ان کی ایگزسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ختم نہیں کر دیتے. اگر اس ایج کا پلیئر 2 مہینے بھی بینچ پہ بیٹھ گیا نا, تو ہی از فنشڈ, کیونکہ اس کا ڈیولپمنٹ فیکٹر ہے یار. ٹھیک ہے, ہم لوگ انفارچونیٹلی دیکھیں, میں بات وہی کر رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو لرن ون تھنگ, کہ فرسٹ تھنگ ایز اے کلب اگر ہم کسی پلیئر کو اپروچ کریں یا کسی پلیئر سے بات کریں, تو وی نیڈ ٹو بی ویری اوپن وتھ ہم. فرسٹلی یو نیڈ ٹو بی اوپن ٹو یور سیلف ایز ویل, کہ کیا میں اس بچے کو اتنا ٹائم دے سکتا ہوں جتنا وہ ادھر لے رہا ہے. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, اگر میں دے سکتا ہوں تو دیر شوڈ بی اے پراپر وے. میں نے جتنے بھی پلیئرز, آپ یقین کرو میرے پاس پلیئرز, ہر بڑے کلب کا ہمارے پاس پلیئر آیا ہے, آج بھی آتا ہے. میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں, وہ تمہارا استاد تھا, وہ آج بھی تمہارا استاد ہے. بریلینٹ. ٹھیک ہے, وہ آج بھی تمہارا استاد ہے. اور یہ جتنے بھی میرے پلیئرز ہیں ان سے پوچھ لیں, یہ شاید واسطے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس بات پہ. کیوں؟ کیونکہ یار اس حضرت علی کا قول ہے, جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا, اس نے تمہیں, اس کے تم زندگی بھر کے غلام ہو. ٹھیک ہے, بے شک. تو وہ تو تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ سکھا کے بھیج رہے. بے شک. اور آپ یقین کرو, وہ ایسے لوگ ہیں جو شاید مجھے اچھا بھی نہ سمجھتے ہوں. میں پھر بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں, بیٹے اٹس مائی اینڈ ہز ایشو, ناٹ یورز ایشو. تو آج کے بعد وہ جب بھی تمہیں گراؤنڈ میں ملے گا, یو نیڈ ٹو گیو ہم دا سیم ریسپیکٹ ہی یوز ٹو گیو ہم وین یو ور ان ہز کلب. ٹھیک ہے, وہ بے شک آپ کو ڈانٹے, بے عزت کرے, آئی وونٹ کم ان بٹوین دیٹ, میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. پرفیکٹ. کیونکہ وہ ایک, دیکھو, استاد اور بچے کا ایک باپ اور بیٹے کا تعلق ہے, اور باپ اور بیٹے کے رشتے میں کوئی تیسرا بندہ نہیں آتا. پرفیکٹلی ایکسپلین. ہمارے اس اسٹرکچر سے, فٹ بال کے اکیڈمی کے اسٹرکچر سے, جو ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹرکچر ہے, مجھے کچھ میجر ڈفرینسز مجھے جاننے ہیں. کہ ایک تو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اوبویسلی جو باہر کی یعنی اکیڈمیز ہیں اس میں بچہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے فار دا ایئرس. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ابھی کوائٹ ریسنٹلی فل فورڈن بڑا ایک زبردست ایگزامپل ہے مین سٹی کی. بالکل. اور ابھی وہ کنزیکٹیو 4 پریمیئر لیگ جیتا ہے. اب وہ ان کی اکیڈمی کا بچہ ہے, کہاں سے وہ گروم ہوا, کیا میجر فلا ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک بچہ جو کہ 5 سے 6 سال کا بچہ ہے, وہ 4 سال کے اندر, 5 سال کے اندر اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا جو کہ باہر کی اکیڈمی میں 4 سے 5 سال کا بچہ اگر جاتا ہے کسی اکیڈمی میں, ابراڈ کی کسی اکیڈمی میں, تو وہ 4-5 سال کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بہترین کلب کے اندر. سر یہ کیا میجر ڈفرینس ہے؟ دیکھو یار, میں نے آپ کو اس وقت بھی بیفور دا پوڈ کاسٹ ایک بات بولی کہ میں ہر اس بندے کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو فٹ بال کے لیے 1 سیکنڈ بھی کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دس وازنٹ دا اسٹرکچر 10 years بیک, دس وازنٹ دا اسٹرکچر 5 years بیک. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, آپ یقین کرو, اب تو ہماری سوسائٹیز میں ٹرف گراؤنڈز بننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے تو پچھلے 5 سال پہلے تک ٹرف گراؤنڈ نہیں دیکھے تھے. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایک F6 میں گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, اور آئی اسٹل ریمبر دوپہر کی 2 بجے کی گرمی میں بھی ادھر ہم بکنگ لیا کرتے تھے, کیونکہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی بکنگ کی. آج وی ہیو اے ٹرف گراؤنڈ ان ایوری سنگل سوسائٹی, یہاں تک کہ اسکریز کے اندر گراؤنڈ بن گئے اینڈ دے آر فری. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے, آئی گیس وی شوڈ گیو دیم سچ اے بگ رسپیکٹ. جو کوچ 4 بجے اٹھ کے 5 بجے اٹھ کے گرمی میں آ رہے 10, 12, 15 بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے, ہی وڈ بی ارننگ 10,000, 15,000 روپے. بٹ کیا مجھے بتائیں, آج کل کے دور میں 10-15 ہزار روپے سے کسی کا گھر چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا. تو جب گھر نہیں چلتا تو اس بندے کو سلوٹ نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. رادر دین ہم کرتے کیا, ہم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ایسے گراؤنڈ پہ ٹرین کر رہا ہے, وہ ایسے گراؤنڈ پہ ٹرین کر رہا ہے, ان کے گراؤنڈ میں پتھر ہے. یار آپ اس بندے کو دیکھو, فارگیٹ دیز فیسلٹیز. 10 سال پہلے یہ بھی نہیں تھی, 5 سال پہلے یہ بھی نہیں تھی. بچہ کدھر کھیلتا تھا؟ مین روڈ پہ کھیلتا تھا نا. کیا روڈ پہ گرنا زیادہ خطرناک ہے یا فار انسٹنس کسی گراؤنڈ میں گرنا خطرناک؟ ہم مٹی والے گراؤنڈ میں کھیل کے آئے ہیں. کھیلے نا مٹی کا گراؤنڈ. آپ مٹی کا گراؤنڈ تو پھر بھی ایک اچھی فیسلٹی ہے یار میری نظر میں. 5 سال پہلے مٹی کا گراؤنڈ, 10 سال پہلے مٹی کا گراؤنڈ از اے گڈ فیسلٹی. ابھی بھی مجھے یاد ہے, آئی اسٹل ریمبر, میں 12-11 سال کا اپنی مین روڈ پہ کھیلتا تھا, اور میں کیپر تھا, میں گرتا تھا, آج تک نشان ہے اس چیز کے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چوٹیں لگتی ہیں. لیکن وی شوڈ ریسپیکٹ دوز پرسنس جو پیسہ لگا کے یہ چیز بنا رہے ہیں.
دیکھیں پوری دنیا میں بزنس ہے فٹ بال, اس چیز کو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے, ٹھیک ہے, اور اگر بزنس نہ ہوتا تو یہ سسٹینیبل نہ ہوتا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی چیز سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. ہم کیوں کہتے ہیں پاکستان میں ابھی تک فٹ بال اس طرح نہیں بڑھ رہی, کیونکہ فٹ بال میں اس طرح پیسہ نہیں آ رہا. ایبسلیوٹلی. تو پیسہ کب آئے گا؟ جب وہ بزنس ہوگا. ایبسلیوٹلی, یہی بات ہے نا. کب کمپنیز انویسٹ کریں گی؟ جب ان کو اس کا ریٹرن ملے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ 2-3 بڑے اسپانسرز ہیں اینڈ دے آر ہیپی ود اس. وائی؟ دے سی دیئر کڈز, ان کو فٹ بال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دے سی دا کڈز ویئرنگ دیئر کٹ. کتنے بچے, 4,000 بچہ ان کی کٹ پہن کے پھر ان کو اور کیا چاہیے؟ ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے نا کہ ہمارا برانڈ بڑھا ہے, ان کا فٹ بال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, بچے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان کو ان چیزوں پہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں جن پہ وہ پہلے فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اٹس بیسکلی اے سرکل, ایوری تھنگ گو along. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فٹ بال کو صرف بزنس بنا دو, ٹھیک ہے, بزنس اینڈ فاؤنڈیشن کین رن along side. نہ کہ فاؤنڈیشن الگ رن ہو سکتی ہے, نہ بزنس الگ رن ہو سکتا ہے. تو آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم لوگ فاؤنڈیشن بھی رن کریں, ہم بزنس بھی رن کریں. ہم جن کو فری جا کے ٹریننگ کرا سکتے ہیں ہم فری ٹریننگ کراتے ہیں. کون سا کلب کراتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کی خود مثال ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ کے بچے, آپ نے ایک دفعہ کہا ہمارے ادھر آ کے ٹرین کریں گے, ہم نے کہا ٹرین کریں. ٹھیک ہے, یہی بات ہوئی ہماری آپس میں. ایگزیکٹلی, میں لازمی وہ چیز ایکسپلین کروں گا کہ میں حمزہ بھائی کے پاس گیا لاسٹ ایئر, مئی جون کی بات تھی, یہی ڈیز تھے. اینڈ اس ٹائم ان کی کوچنگ کی ٹریننگ چل رہی تھی, آئی تھنک اسی طرح کی. اور میں نے جا کے ان کو چیزیں ایکسپلین کی اینڈ ہی واز سو ہمبل کہ آپ لوگ لیں اپنے بچوں کو, کتنے بچوں کو لے کے آنا ہے. ون ہی سیڈ دس کہ کتنے بچوں کو لے کے آنا ہے, یہ بہت بڑی چیز تھی. بیکاز آئی ہیونٹ سین دس کہ ایک ایسی پروفیشنل فٹ بال اکیڈمی, ایک ایسا پروفیشنل فٹ بال کلب جو کہ سالوں سے کام کرتا آ رہا ہے, اینڈ اوبویسلی اس کے ساتھ ایک مانیٹری ٹرمز میں چیزیں بھی اٹیچڈ ہیں. تو ہمارے 10 بچوں کو لینا, آئی مین اٹ وڈ بی اے ہیوج اماؤنٹ آپ جو جنریٹ کر سکتے تھے ہمارے سے. بٹ انہوں نے کمپلیٹلی اس چیز کو ویو آف کیا, اس جو فیس چارجز ہے اس کو کمپلیٹلی ویو آف کیا, اینڈ ہمارے بچوں کو کمپلیٹلی اسی طرح ہی ٹرین کیا جس طرح باقی بچے ٹرین ہو رہے تھے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے دن کیا بات بولی, میں نے آپ کو کہا کہ میں ان کے لیے الگ سیشن نہیں رن کروں گا, آپ ان کو میری اکیڈمی میں لے کے آئیں گے. کیوں؟ آئی نیڈ ٹو سی میرے بچے کتنے تمیزدار ہیں, آئی نیڈ ٹو سی دیم کہ وہ کتنے عزت کرتے ہیں دوسروں کی. اینڈ آئی واز سو ہیپی یار کہ انہوں نے ایسے ان کو ایکسیپٹ کیا, دے آر نارمل کڈس. یس ایگزیکٹلی, اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے, میرے بچوں میں ڈر ہونا چاہیے میرا کہ میں نے اگر کچھ غلط کیا تو میرے کوچ مجھے نہیں چھوڑے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور ان بچوں کو وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے جو ان کو ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں, جسٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے فادر, ان کو یہ فیسلٹیز نہ ملے. تو پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, دیٹ اسمرتھ فٹ بال کلب از اے بزنس. ٹھیک ہے, اکیڈمیز بزنس ہوتی ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم اکیڈمی اللہ والے چلا رہے ہیں, کوئی ایسا سین نہیں ہے. اکیڈمیز آر بزنس, بٹ اٹس اپ ٹو یو دیٹ ہاؤ یو آر پورٹریئنگ یور بزنس. آپ اپنے بزنس کے ساتھ باقی چیزیں کس طرح لے کے چل رہے ہو, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک بڑی چیز ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں ادھر اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اسپانسر اٹیچ ہوتے ہیں. اوبویسلی اس کو ہم نے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہر کلب کے ساتھ, ہر اکیڈمی کے ساتھ ڈفرینٹ اسپانسر اٹیچ ہیں. اب ان اسپانسرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیا وہ جسٹ اپنی اوبویسلی مارکیٹنگ پرسپیکٹیو سے اسپانسر کرتے ہیں, یا پھر ان کے بیک پہ یہی آئیڈیاز ہوتے ہیں سم ہاؤ. آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ وہ بھی سیم ایگزیکٹلی اسی وے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بچہ ٹرین ہو کے انٹرنیشنل فٹ بال تک جائے گا. آئی ایم سیئنگ دس کہ ایک جو آپ کو اسپانسر کرنے والا ہے وہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ دیکھتا ہے ایک اکیڈمی کے اندر, ایک فٹ بال کلب کے اندر. دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں, پھر بتا رہا ہوں. ہمارے شاید بہت ہی کوئی 1% یا 2% ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی فٹ بال سے پیار کرتے ہیں, جو اسپانسر دے رہے ہیں. کیوں؟ اگین دا سیم فیکٹر, 10 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. تو آج جو بزنس مین ہے وہ 10, 15, 20 سال پرانا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے دماغ میں وہ آئیڈیا نہیں ہے جو ہمارے دماغ میں آئیڈیا ہے. اگر ہم ابھی 25 سال یا ہم لوگوں نے 15 سال کی عمر میں نہ اسٹارٹ کیا ہوتا نا, شاید ہم بھی اتنے ویژنری نہ ہوتے سپورٹ کو لے کے, کیونکہ ہم نے بلڈ اپ کیا سارا فرام دا اسکریچ. ہم نے ایک چیز کو بلڈ اپ کیا. ہم نے برے دن دیکھے, ہم نے اچھے دن دیکھے, اور ہم نے اتنے اچھے دن بھی دیکھے کہ اللہ ہیز بین سو کائنڈ ٹو اس. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دا ریزن بہائنڈ اسپانسرز از آلویز ون کہ ہمارے لوگوں کتنے لوگوں کو شو ہوگا. ٹھیک ہے, وچ از ٹوٹلی ناٹ رانگ. If they are coming with this mindset, I truly respect them. At least they are coming up. Yes. میں آپ کو جس طرح پہلے بات بولی کہ کوچز اگر گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, وہ جس طرح مرضی کے گراؤنڈ میں ٹرین کریں, اگر ان کے پاس وہی فیسلٹی اور وہ اس کو یوٹیلائز کریں, اٹس اے سلوٹ, اٹس سیم فار دیم. ٹھیک ہے, اگر ہمارا اسپانسر سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہی از اسٹل کمنگ اپ, اور وہ اپنی صرف پبلسٹی کے لیے آپ کو اسپانسر کرے, تو اسٹل ریسپیکٹ ہیم. Yes. Because
ہی از ٹیکنگ آؤٹ ہز منی ٹو سم تھنگ جو 10 سال پہلے نہیں نکلتی تھی, 5 سال پہلے نہیں نکلتی تھی, 5 سال بھی نہیں یار, 3 سال بھی نہیں پہلے نکلتی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ہمارے ایسے اسپانسر بھی بتا رہا ہوں جو ہمارے کووڈ ٹائم پہ انہوں نے ہمیں 1 روپیہ کم نہیں کیا, انہوں نے ہمیں کووڈ ٹائم بھی پے کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو آئیڈیاز ہیں, یہ ان کے دماغ میں بے شک ان کی پبلسٹی ہو, لیکن میرے دماغ میں آئی ہیو اے رسپیکٹ فار دیم. وائی؟ دا ریزن از اونلی ون کہ یار وہ ایٹ لیسٹ اسپورٹس کو پروموٹ تو کریں, اس کے لیے جان تو ماریں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اوبویسلی ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی مختلف اسپانسر اٹیچ ہیں, اینڈ آئی ریئلی رسپیکٹ دیم. اور وہ جس طرح ہمارے لیے, ان بچوں کے لیے, اس کاز کے لیے کنٹریبیوٹ کرے, اٹس ایکسیپشنل. ایگزیکٹلی. سو دس از دی امپورٹنس آف اسپانسرس آف دوز کمپنیز جو کہ سپورٹ کرتی ہیں ایسے نوبل کازز کو. میں اس کو نوبل کاز اس لیے کہہ رہا ہوں یہ فٹ بال کو, کیونکہ یہ جنریشن چینج کرنے والا معاملہ ہے. سر میں آپ کو پہلی بات بولی, anyone who is working for football, he is not working for football, he is doing صدقہ جاریہ. Yes, exactly. ٹھیک ہے, صدقہ جاریہ ہی ہے یہ کام. آپ لوگ آج کے دور میں دیکھو, جو پلیئر اسپورٹس میں نہیں ہے وہ کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ صدقہ جاریہ یار, اللہ اس کا حساب سب کو دے گا. اینی پرسن ہو از بیسکلی ارننگ فرام اٹ, ڈوئنگ اینی تھنگ, پیسہ کما رہے, کچھ بھی کرے, لیکن وہ صدقہ جاریہ کمائی رہے. اینڈ دیٹ از بیکاز وی آر چینجنگ دا جنریشن, وی آر کیپنگ دیم آن اے گڈ وے. اگر ہم ان کو صحیح راستے پہ رکھ رہے ہیں تو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. وہ آئی ڈونٹ نو کس کا کال ہے, لیکن ایگزیکٹلی یہ کال ہے کہ جس نے ایک انسان بدل دیا, اس نے پوری انسانیت کو بدل دیا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو انسانیت ہی بدلتے رہے ہیں اس وقت سے. ہم دیکھیں, میں اب سب بچوں کو کہتا ہوں, وین ایور آئی گو فار اورینٹیشن ان اینی اسکول, میں ایک بات کرتا ہوں, میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو, میں ٹیچرس کو کہتا ہوں, جب بھی ٹیچرس کی اورینٹیشن ہوتی ہے, میں کہتا ہوں آپ کے جو پی ای ٹیچرز ہیں نا, دے ہیو مور رسپیکٹ دین انگلش ٹیچر. وائی؟ آپ انگلش ٹیچر کو کہو کہ بچے کو کہے یہ چپ ہو جاؤ, نہیں ہوگا. پی ای ٹیچر آ کے کہے گا میں میچ سے باہر بٹھا دوں گا, بچہ چپ ہو جائے گا. ہوگا نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے وہ پی ای ٹیچر زیادہ رسپیکٹیبل ہے, کیونکہ وہ اس کو وہ دے رہا ہے جو وہ ریکوائر کرتا ہے. وہ فٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہے, اس کا پی ای ٹیچر اس کو فٹ بال دے رہا ہے. وہ کرکٹ کھیلنا چاہ رہا ہے, اس کا پی ای ٹیچر اس کو کرکٹ دے رہا ہے. تو وائی ان دا اسکول سسٹم وی ہیو چینجڈ آور اسپورٹس ٹیچر پرسپیکٹ انٹو سم تھنگ لائک اے سیکورٹی گارڈ, انفارچونیٹلی. کہ ان کی ڈسپلن دیکھ لو, ان کی لائنیں سیدھی نہیں یار. ہی ہے ان مائی پرسپیکٹیو اے پی ای ٹیچر مسٹ بی ون ہینڈ ابو اے اسکول ٹیچر. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ اس کے پاس وہ طاقت ہے جو ایک انگلش ٹیچر کے پاس نہیں ہے. وہ بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے. اس میں انکلوڈ کروں گا پیرنٹس کو. آپ کے پاس کرنٹلی کتنے بچے ہیں آپ کے ڈفرینٹ سینٹرس کے اندر؟ وی آر رننگ اراؤنڈ 1500 سے 2000 ہمارا ریگولر بچہ ہے. ایکسیپشنل. اوکے, یہ جو 1500-2000 بچے ہیں, ان کے پیرنٹس کی کیا ایفیلیشن ہے آپ کے اس اکیڈمی کے ساتھ؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ جو کہ آل دا وے فرام ہز ہوم اور ہز ٹاؤن آپ کی جگہ پہ آ رہا ہے سیکھنے کے لیے, فٹ بال اکیڈمی مینی اوبویسلی کچھ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, رادر دین ہی از گوئنگ ٹو اینی فٹ بال گراؤنڈ جو کہ یہاں پہ اوپن فٹ بال گراؤنڈ ہے, وہاں پہ جا کے ایک مکس میچ ہو کے ایک ٹیم بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اکیڈمی میں آ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ اوبویسلی وہ لے کے آ رہا ہے. کتنا پیرنٹس کا کتنا رول ہے ان 1500-2000 بچوں کو فٹ بال گراؤنڈ تک لے کے آنے میں, رادر دین وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جا کے صرف گراؤنڈ میں جا کے کھیل کے آؤ, وہ اپنے بچے کو اکیڈمی بھیج رہے ہیں. کیا رول ہے ان پیرنٹس کا جو کہ آپ کے پاس اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بات بولی کہ دا نیو جنریشن پیرنٹس دے آر ویری انٹو اٹ, ویری مچ انٹو اٹ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کو ایک بچے کی اسٹوری سنایا تھا, اور میں ان کے پیرنٹ کی آپ کو اسٹوری سنایا تھا کہ میری ان پیرنٹس کے ساتھ کتنی ایک اوپن ڈسکشن ہوتی ہے کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو چینج یور سنس مائنڈ سیٹ, تو اس کے لیے آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. اینڈ دے آر سو انٹو اٹ, سر وی گیو یو این اوپن ہینڈ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اب وہ پیرنٹ آ رہا ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے, رادر دین غصہ کرنے کے وہ اس بچے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے اس کو سمجھاتا ہے. وی بیسکلی ہیو سیشنز ود دا پیرنٹس ایز ویل, کہ ایک پیرنٹ اگر ہمیں کوئی پیرنٹ کو کوئی بچے کو سائیکولوجیکل ایشو آ رہا ہے, بچہ پڑھائی صحیح نہیں کر رہا, فار انسٹنس بچہ کسی چیز میں, موسٹلی بچے اپنے اس ایج میں دیکھیں گے اگریسو بہت ہوتے ہیں. وہ اگریسونیس از ناٹ دیئر نیچر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی بچے کی ایگریسونیس اس کی نیچر نہیں ہو سکتی. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, بٹ اس کو چینج کون سا بندہ کرے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ نہیں چینج کر سکتے کبھی کبھار. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا غصہ ایک ٹائم پہ آ کے ٹھنڈا ہوگا, اور بچے کو پتہ ہے یہ بات کہ اس نے ٹھنڈا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن کوچ چینج کر سکتا ہے.
کوچ جب اس کو ایک دن میچ سے باہر بٹھائے گا نا اس کے بدتمیزی والے رویے پہ, آپ کو زندگی میں کوئی دوبارہ بدتمیزی کرتا نہیں آئے گا. تو وی ہیو دا پاور, اگین سیئنگ دا سیم تھنگ, دا پی ٹیچر ہیز دا پاور ٹو چینج اے کڈز لائف. ٹھیک ہے, تو اب پیرنٹس کی انوالومنٹ کیسے امپورٹنٹ ہو گئی کہ آپ یقین کریں, ون آف آر سینٹر ان آئی کیس G11 اٹ ہیپنز ان دا مارننگ 5:30 AM اس کا سیشن ہوتا ہے آج کل. اور میں 5:30 AM صبح دیکھتا ہوں پیرنٹس چائے پکڑ کے آئے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, سیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, دے آر انجوائنگ دا ایٹماسفیئر. زبردست. ٹھیک ہے, ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے ایک پیرنٹ جو آلریڈی 6 دن 5 دن کام کر رہا ہے, وہ اگر صبح اٹھ کے اس وقت آ رہا ہے نا, تو اٹس ہز لو فار ہز چائلڈ. ٹھیک ہے, اور ان بچوں کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ان ماں باپ کی عزت کرو. ہم لوگوں کے شاید پیرنٹس کو وہ آؤٹ لک اس لیے نہیں ملا کیونکہ ان کو وہ فیوچر نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کو وہ پیرنٹس ملے جن کو فیوچر بھی نظر آیا. اگر نہیں بھی آ رہا تو دے آر ینگ انف کہ انہوں نے وہ لائف دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز میں انڈلج ہونا چاہ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ یقین کریں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے کانٹریکٹس بھی, ہمارے اسکول کانٹریکٹس, جو ان پیرنٹس کو آ کے ہمیں کہتے ہیں سر ہمارا اسکول ہے, وی ول گیٹ یو ان, آپ بس کریں. ٹھیک ہے, اور آپ یقین کریں کہ وی ہیو دا آنر آف دس تھنگ کہ آج تک ہم جس اسکول میں بھی گئے ہمارا ادھر کا کانٹریکٹ کینسل نہیں ہوا. اوہ زبردست. کیوں؟ کیونکہ وی آر ریئلی سنسیئر ٹو مائی جاب. ٹھیک ہے, آئی واز سٹنگ ان ون آف دا اسکولز یسٹرڈے, the brigadier, the director brigadier, he was a brigadier basically. He asked me کہ sir we just got this number of registrations, we would request you. میں نے کہا please don't request me, it's my job to do it. If I have done an MOU with you, I didn't saw that 100 kids coming up, I saw only 10 kids coming up. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں نے کبھی یہ فیسلٹی دیکھی نہیں ہے. جب ان کو یہ فیسلٹی نظر آئے گی 100 بچہ بھی ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. کیا میں پہلے دن ہار مان جاؤں, پہلے دن ہار مان کے کہہ لوں کہ نہیں 100 بچہ نہیں ہوا میں نہیں کراتا؟ کیا ہو جائے گا یار, لاس ہو جائے گا نا زیادہ. لیکن اگر 10 بچوں کو میں 1 مہینہ ٹریننگ کراؤں گا تو ان کی 10 کی تو زندگی بدلے گی. ایگزیکٹلی, ثواب تو ملے گا نا. لاس ہو گیا جتنا بھی ہونا تھا, کتنا 50,000 60,000 کا لاس ہو جائے گا, ایٹ لیسٹ عزت تو مل جائے گی نا. وہ بچے ایٹ لیسٹ یہ تو کہیں گے کہ ہمارے اسکول نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسکول تو آپ کو روز رسپیکٹ دے گا نا کہ ہمارے پاس بچہ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یقین کریں ہم ایسے اسکولس بھی رن کریں جن کے 10,000 بچے, اور ہم ایسے اسکول بھی رن کریں جس کا ٹوٹل 50 بچہ ہے, ہم ان کے بھی پروگرام رن کریں. اچھا, اسکولس کی طرف آتے ہیں کہ آپ لوگ خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں ان اسکولس کو. ابھی تک ان اسکولس کا رسپانس, اوبویسلی آپ نے بتایا کہ میکسیمم اسکولس ہیں آپ کا جو یہ پورا MOU کا جو سارا سلسلہ ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. کہاں کہاں ریچ آؤٹ کر چکے ہیں آپ, اور کون کون سے اسکولز آپ کے ڈومین میں آ چکے ہیں, کس کس اسکول کے ساتھ MOU سائن ہو چکے ہیں, اینڈ کون کون سے اسکولز پینڈنگ میں ہیں؟ ون تھنگ. اینڈ سیکنڈ, اسکولز میں آپ کن بچوں کو زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ادھر اٹس اے پرائمری لیول کڈس اور سیکنڈری لیول کڈس؟ اس کی کچھ ریزنز بھی مجھے جاننی ہوگی کہ بیکاز کیونکہ اکیڈمی میں آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ تو ایک اسپیسیفک ایج کے ہیں, بٹ اسکول کے اندر آپ کے پاس جو ہے فرام 4 to 16 ایئرس تک کے آپ کے پاس بچے ہیں, اور وہ مکس اینڈ میچ ہو کے وہ آپ کے پاس آئیں گے. سو کس طرح کے بچوں کو لے رہے ہیں, کس گریڈس کے بچوں کو لے رہے ہیں, کون کون سے اسکولز آپ کے ابھی تک MOU کے اندر ہیں؟ دیکھیں سر, میں آپ کو پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں, شاید یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, بٹ وی آر اونلی فٹ بال کلب جس کے اندر کوچز فل ٹائم پے پہ ہیں. دے ڈونٹ ڈو اینی ادر جاب, دے ڈونٹ ڈو اینی ادر جاب. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ کے آلریڈی گریٹ جاب. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جو ان کو جم کا ایز اے جم ٹرینر جو ان کو پے کرے تھے نا, اس سے زیادہ ہم پے کر رہے ہیں, اور ہم نے فل ٹائم پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے ہماری پے پہ کوئی ان کو کراس چیلنج بھی نہیں کر سکتا, اتنی بڑی پیس ہے. کیوں؟ دا ریزن بہائنڈ دیٹ از, اگر آپ ٹیچر کو خوش نہیں کرو گے تو آپ کا بچہ کیسے خوش ہوگا؟ ٹھیک ہے, ٹیچرس ریکوائرمنٹ میں اگین آئی ایم سیئنگ دا سیم تھنگ کہ اٹس اے گیو اینڈ ٹیک والا سین. یس, اگر آپ اچھا دو گے تو وہ اچھا دے گا, اور وہ اچھا دے گا تو آپ کا اچھا بچہ آئے گا, اچھا بچہ ڈیولپ ہوگا. تو ہم لوگ کے پاس تو فل ٹائم کوچز آ گئے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم لوگوں نے کتنے اسکولز اپروچ کیے. دس بیسکلی واز دا فرسٹ آئیڈیا بائی دا اسمرز فٹ بال کلب اگین کہ ایک اسکول کا فٹ بال پروگرام رن کریں. آج تک کسی اسکول کا فٹ بال پروگرام ایک فٹ بال کلب نہیں رن کر رہا ہے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. ویسٹ منسٹر ہیز بین سو کائنڈ ود اس. ہمارا سب سے پرانا اسکول پارٹنر بھی ہے. دا ڈائریکٹر آف دا اسکول سر راہیل ہیز بین ون آف دا موسٹ پیشنیٹ پرسن وتھ فٹ بال. آپ یقین کرو کہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ ٹل ڈیٹ ہم نے کوئی بھی ایسا پروپوزل دیا ہو وچ از ریلیٹڈ ٹو فٹ بال ہیز نیور بین سینٹ ان اے نو, اٹس آلویز اے یس. ٹھیک ہے, اس اسکول نے پہلی دفعہ ان دا ہول ہسٹری آف فٹ بال کیا پروپوزل رکھا کہ وی ول پے یو دا سروسز, کم اینڈ ٹرین آر کڈس, ان کو اچھا بنائیں, ان کو ٹرافیاں جتوائیں. تو جو سلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں فرام دا اسکولس, 20 بچے, 20 6 7 8 کے, 20 او لیولس کے, 20 اے لیولس کے, اور 20 لڑکیاں, دے ڈونٹ پے اے سنگل پینی فار دا کلبس ٹریننگ. ان کا سارا پیسہ اسکول پے کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی اسکول نے آئیڈیا بھی سوچا تھا
Sir Rahil came up with the idea and he proposed me this idea. ٹھیک ہے, کیا ہوا اس کا آؤٹ لک کیا ملا. The kid is so pleased, the parents are so pleased to look forward this thing کہ میرا بچہ صرف اچھی ایجوکیشن نہیں لے رہا, وہ اچھی فٹ بال بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ 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 دس مائنڈ سیٹ کب 2 سال 3 سال لگے جب اس مائنڈ سیٹ نے ایک ایسی بوسٹ پکڑی کہ وی آر پارٹنرڈ ود اراؤنڈ 11 اسکولز ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے, اور 11 کے 11 اسکولس کے فٹ بال پروگرامس ہم رن کریں. کون کون سے اسکولس ہیں؟ وی ہیو فیوچر ورلڈز آن بورڈ, آل دا فیوچر ورلڈ کیمپسز آل اوور پاکستان. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سارے جتنے بھی ان کے فیوچر ورلڈ کیمپسز ان کا ایکسیس ہے, بٹ کرنٹلی وی آر اونلی رننگ ان پشاور, لاہور, پنڈی اینڈ اسلام. ان کے سب اسکولس کے اندر فیوچر اوکے وینیوز اویلیبل ہیں, گراؤنڈس بنے ہوئے. دین وی آر ورکنگ فارورڈ ود ویسٹ منسٹر, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, ویسٹ منسٹر اسلام آباد, ویسٹ منسٹر پنڈی. دین وی آر ورکنگ ود اینیز, اٹس اے اسکول, اٹس اے جونیئر اسکول, لیکن ان کے 25-30 بچے ہیں, وی آر ٹریننگ دیم. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے روٹس IVY, ہمارے بیکن ہاؤس کے ساتھ ابھی ہمارا سمرز کا ایک پروگرام رن ہونے لگا ہے. دین دیر از اے ٹری ہاؤس, ایک اسکول ریڈ اوکس کے نام سے, ہم ان کے ساتھ رن کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو دے آر اے لاٹ آف لسٹ ڈفرنٹ اسکولز ہیں, جونیئر اسکولز ہیں, ان کے نام بھی ہیں کافی. تو دا تھنگ, دا آئیڈیا, مین آئیڈیا بہائنڈ دس از آلویز ون کہ یار وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہاؤ بگ از دا ادر کمپنی. اف ہی وانٹس اس ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, وی آر ولنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اور APS میں نے آپ کو APS کا نام نہیں, APS حمزہ ول بی دا بگیسٹ آؤٹ لک. ہم APS ان مرگلا انسٹیٹیوشن, ان کا سارا وہ آتا ہے مرگلا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, دس ول بی دا فرسٹ ٹائم کہ APS کے اندر ہمارا فٹ بال پروگرام رن ہوگا. ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں کسی APS کے اندر یہ پروگرام رن نہیں ہوا. تو اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بیسکلی دے اپروچڈ اس, ٹھیک ہے, فار دس پروگرام. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کیا فیل ہوتا ہے, وی آر گوئنگ آن دا رائٹ پاتھ. یس ایگزیکٹلی, وی آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. تو یہ چیز امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. ایک بچہ آپ کے پاس ٹرین ہو گیا ہے فار 4 to 5 years, اس بچے کو میچز بھی مل رہے ہیں, اوبویسلی ڈفرینٹ لیگز ہیں. میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا, پاکستان پریمیئر لیگ کی طرف نہیں جا رہا, یا ایک اس لیگ کی طرف نہیں جا رہا جس پہ آج کل بہت ساری کنٹروورشلز بن رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. میں اس لیگ کی بات کر رہا ہوں جو یعنی سٹیز کی آپس کے اندر ہوتی ہے, کلبس کی آپس کے اندر ہوتی ہے. سو ایک بچہ جو ٹرین ہو چکے ہیں اور اس کو میچز مل رہے ہیں, ڈفرینٹ کلبس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, ایکسپوجر مل رہا ہے, اس کے بعد کیا اس کا اسکوپ کیا ہے, کہاں جائے گا؟ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہمیں تو لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کے سپوز ایک بچہ ٹرین ہو چکا ہے, بٹ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, ہم لوگ پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ کا جو وزٹ آئی تھنک قطر کا, بالکل. تو ایک بچہ جو ٹرین ہو چکے ہے, اس کے بعد بچہ کس لیول پہ آ جاتا ہے when it comes to an international football academy. دیکھیے, آپ نے ایک لیگ کی بات کی اور اس پہ آپ نے بلکہ کنٹروورشل بات بھی کی کہ کنٹروورشل ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر. ایک چیز تو میں آپ کو بڑا کلیریفائی کر دوں, وی آر ود اینی پرسن ہو از ورکنگ فار فٹ بال. مجھے ایک بات بتائیں, میں ہر اکیڈمی کے اونر کو یہ بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے یار مجھے بتاؤ کیا پاکستان کا جو 100% بچہ ہے اس کے لیے 5% اکیڈمی بھی ہے, 5% اکیڈمیاں بھی ہیں جو ان 100 بچوں کو کیٹر کر لے, 100% بچوں کو کیٹر کر لے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5% اکیڈمی بھی نہیں ہے. دیر از ناٹ ایون 5% اکیڈمیز ان پاکستان دیٹ کین کیٹر دا فٹ بالرز آف پاکستان. اگر نہیں ہے تو رادر دین فائٹنگ ایچ ادر, وائی کانٹ وی گو اینڈ کیٹر دا ادر 95%. ہم اسی 5% میں لڑتے رہتے ہیں, ادھر سے لے لو, ادھر سے لے آؤ, ادھر سے کر لو. کیوں یار, کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے, بریلینٹ میسج بائی دا وے. ٹھیک ہے, میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. مجھے شاید لوگ اس بات پہ برا بھی سمجھے, کچھ بھی کہیں, لیکن پلیز آئی ایم ویری اوپن ہارٹیڈ. میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, پراؤڈ فیل پتہ ہے کب ہوتا ہے ایک کوچ کو؟ جب فیل ہوتا ہے جب اس کا بچہ کسی بڑے لیول پہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اونر سے پہلے تو کوچ تھے, تو ہمارے لیے ہمیشہ یہ چیز پہلے رہتی ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارا بچہ کدھر کھیل رہا ہے. لیکن اگر ایک بچہ میرے پاس آ رہا ہے اور اس کو کوئی کلب آفر نہیں مارا, جب مجھے فرق پڑے گا کہ شاید میں نے اس کو اس طرح ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں. ٹھیک ہے, تو پلیئر تو ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے لوگوں نے بھاگنا ہی ہے. آپ کا اچھا پلیئر ہر کوئی چاہے گا, لیکن اٹس یور محنت اینڈ اٹ ول آلویز ریمین یور محنت. وہ کوئی نہیں لے سکتا. وہ جو آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے, نو ون کین چینج. ایگزیکٹلی, سیدھی سی بات ہے. ایگزیکٹلی, میری سیلف سیٹسفیکشن میرے سے کوئی بھی نہیں لے سکتا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس بچے پہ محنت کی ہے, مجھے پتا ہے میں نے اس بچے پہ آخر ایکسٹرا آورز لگائے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح رکھا ہے. آپ میرے بچوں سے کبھی پوچھ لو کہ میں ان کو کتنا پیار کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں ان پہ کتنا غصہ کرتا ہوں یہ بھی ان سے پوچھ لو, کیونکہ وی نیڈ ٹو کیپ ایوری تھنگ ایکول. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ڈسپلن بھی سکھانا ہے اور ہم نے ان کو زندگی بھی سکھانی ہے. تو ایک بچے کا کیا آفٹر 4 to 5 years کیا اسکوپ ہوتا ہے؟ جیسے آپ ہم بیک اسٹیج بات کر رہے تھے,
قطر کا ان کا ٹور تھا, اس کا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں کہ بچوں کا ایکسپوئر کس لیول تک پہنچ چکا تھا کہ بچے وہاں پہ قطر میں ڈفرینٹ فٹ بال اکیڈمیز کے ساتھ یعنی کمپیٹ کر رہے تھے. بالکل, میں آپ کو اس بات کو پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے اب یاد آ گئی ہے بالکل بیچ میں, آپ نے جو لیگ کی بات کی تھی, دیکھیں میں آپ کو جس طرح میں نے آپ کو اکیڈمی کی بات کیوں بتائی, یہ بتانے کی ایک میجر وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت 50 لیگز بھی اسٹارٹ ہو جائے نا تو پھر بھی پاکستان کے پلیئروں کو پوری نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہونے دیتے ہم 50 لیگیں, ہم کیوں نہیں کراتے 50 لیگیں؟ میں تو چاہتا ہوں ہر فٹ بال کلب اٹھے, اپنا پیسہ لگائے اور لیگ کرائے. میں کھیلنے کو تیار ہوں, میرے بچے ہر لیگ کھیلنے کو تیار, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. لیکن کراؤ نا یار, کیا فائدہ, کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی ہے نا. لیگا اسمرفیا ہم نے اسٹارٹ کیا 8 ٹیموں سے, آج وہ لیگا اسمرفیا نے لاسٹ ایئر 276 ٹیمز کیٹر کی وداؤٹ ہیونگ اے سنگل فائٹ ان دا ہول ٹورنامنٹ. پاکستان میں ایونٹ میں لڑائی نہ ہو تو وہ ایونٹ نہیں کہلاتا. اور اس میں کس طرح کے کلبس نے پارٹیسپیٹ کیا؟ آل اوور پاکستان فٹسال کلبس تھے, 5 سائڈ تھا نا, تو آل اوور کلب ہمارے آل اوور پاکستان. اور دا ایج کیٹیگری واز فرام انڈر 10 up till under 18, then senior boys A, senior boys B category, and then there was under 16 women's category, under senior women's category, and then there were school categories الگ. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, 276 ٹیمز آل اوور پاکستان کمپیٹ کر رہی ہیں, تو اس میں برا کیا ہے؟ اس بات پہ کنٹروورسی اسٹارٹ ہو جائے گی کہ وہ فٹسال کیوں کرا رہے ہیں. اور کرانے تو نہ کچھ تو کرا رہے ہو نا یار. میں کہتا ہوں 3 سائڈ ٹورنامنٹ کراؤ, بچوں کو کھلاؤ, پلیز کھلاؤ, ٹھیک ہے, اینڈ اینی ہیلپ فرام آور سائڈ وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. لیکن کراؤ یار, ڈونٹ آلویز تھنک یار میں نے 11 سائڈ کرانی ہے, 11 سائڈ کا سوچتے رہو اور 5 سائڈ بھی نہ کرو, 7 سائڈ بھی نہ کرو, کچھ ہی نہ کراؤ. لیکن میرا سوچ تو بڑی تھی نا یار, سوچ بڑی ہونا کچھ نہیں ہے, کام بڑا ہونا. ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے, اس کے بعد دوبارہ وہ آپ کے قطر والی اس چیز کی طرف آتے ہیں. ٹیکنیکل کوشچن یہ کہ بچہ کس لیول کا ٹرین ہوتا ہے ان ہم لوگ جو یہ آرٹیفیشیل گراس کے اوپر کھیلتے ہیں, آسٹروٹرف کے اوپر کھیلتے ہیں, سو اس جگہ پہ بچہ کتنا ٹرین ہوتا ہے؟ اور دوسرا اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم لوگ آلریڈی کھیل کے آ چکے ہیں ایک فل فلیج گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ آدھی گھاس ہوتی ہے اور آدھی مٹی ہوتی ہے, سو ان دونوں جگہوں پہ کھیلنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور ایک ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ سے مجھے بتائیں کہ ایک جو یہ والی جو سائڈ ہے جس میں ہم لوگ 5 سائڈ 6 سائڈ کور کرتے ہیں, ٹیکنیکلی بچہ کتنا ساؤنڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بڑے سے بڑے کلب کی ٹریننگ کھول لیں, وہ 11 سائڈ کے گراؤنڈ میں تو ٹریننگ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ٹریننگ اپنے 10x10 کے باکسز, 20x20 کے باکسز, 40x40 کے باکسز میں ٹریننگ کر رہے ہوتے. کیوں؟ اگر انہوں نے ٹریننگ کمپٹیٹیو بنانی ہے, کیا وہ 11x11 کے گراؤنڈ میں کمپٹیٹیو ٹریننگ بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. 5 سائڈ کیوں تیز ہے, 11 سائڈ کیوں نہیں تیز؟ کیونکہ 5 سائڈ میں آپ کو اگین اینڈ اگین ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, آپ نے اگین اینڈ اگین فوراً بال کو پاس کرنا ہے, آپ نے فوراً ڈیسیجن لینا ہے. 11 سائڈ میں یو ہیو ٹائم فار دیٹ. تو اچھے سے اچھا پلیئر پہلے چھوٹا فارمیٹ ہی کھیلتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پلیئر کا صرف ایک اسپیکٹ پہ تو کام نہیں کرنا نا, لانگ بالس یا لانگ وے شوٹس, آپ نے اس کی ڈیسیجن میکنگ پہ کام کرنا ہے, آپ نے اس کی اسکیننگ پہ کام کرنا ہے, آپ نے اس کے بڑے اسپیکٹس پہ کام کرنا ہے. تو پلیز آلویز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, جونیئر لیول پہ آپ بچے کو جتنا کمپٹیٹیو فٹ بال دو گے نا وہ اتنا اچھا ہوگا. تو کیا یہ جو فٹسال ہے ہماری, میں فٹسال کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں اوبویسلی میں فٹسال کو برا نہیں کہہ رہا, نہ میں فٹ بال کو برا کہہ رہا ہوں, لیکن جو ٹریننگ اسکیجول ہے اب آپ دیکھیں آپ کے بچے کے پاس فیسلٹی کیا اویلیبل ہے. اگر بچے کے پاس ایک ٹرف گراؤنڈ کلومیٹر دور ہے اور ایک فٹ بال گراؤنڈ 10 کلومیٹر دور ہے, تو وہ بچہ صرف 10 کلومیٹر کی خواب دیکھتے رہے گا, 1 کلومیٹر پہ جا کے نہ کھیلے. کیا اس میں کیا غلط ہے یار؟ ہاں, وین دیر از دا رائٹ ٹائم, وہ بچہ ہوتا ہے 16-17 سال کا اینڈ ہی وانٹس ٹو شفٹ ٹو 11 سائڈ, آپ اس کو شفٹ کریں. اب ہوگا کیا, جس بچے نے 12-13 سال کی عمر سے فٹسال کھیلا ہوا ہوگا, ہی از ان ٹریننگ, ایٹ لیسٹ ٹریننگ میں تو ہے نا, جو آپ نے باقی چیزیں ڈیولپ کرنی وہ آپ کرتے رہو گے, لیکن وہ ان چیزوں میں ڈیولپ ٹریننگ میں تو ہے. آپ ایک بچے کو کہتے ہو 12 سال کی عمر سے وہ 17 سال کی عمر تک کھیلتا نہیں ہے, اور 17 سال کی عمر میں کہتا ہے چلو اب مجھے اپرچونیٹی مل گیا, میں 11 کھیل لیتا ہوں. تو کون سا بچہ بہتر ہے, جس نے 12 سال کی عمر میں فٹسال میں شروع کر دیا تھا, جو 17 سال کی عمر میں جا کے 11 میں کھیل رہا ہے؟ ایگزیکٹلی, ایک وہ ٹینیور کی بات ہے, ٹینیور کی بات ہے. اور سر دیکھیں ریگولیرٹی کی بات ہے, آپ ہر گراؤنڈ میں سیکھتے ہو. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں ڈونٹ بی اے سنگل گراؤنڈ پلیئر. اگر آپ ٹرف پہ کھیلتے ہو تو ٹرف کے پلیئر نہ بن کے رہو, اگر آپ گراس پہ کھیلتے ہو آپ گراس کے پلیئر نہ بن کے رہو. یو نیڈ ٹو نو ایوری سنگل فارمیٹ. ایک سائیکولوجیکل چیز نہیں آ جاتی, ایک میرا اس چیز سے میں کوشچن ریلیٹ کروں گا. بیک ان آئی تھنک 2010-2011 ٹل 2014 میرے یہاں پہ 2 جگہ پہ اسٹریچز لگ چکے ہیں. ہم لوگ کھیلتے تھے اس گراؤنڈ میں جہاں پہ آدھی مٹی اور آدھی گھاس ہوتی تھی. بالکل. اینڈ اوبویسلی وہاں پہ جو ٹیکلز کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ٹف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جب آپ گرتے ہو تو اوبویسلی وہ ایک جو آپ کا ایلیمنٹ ہے نا انجری کا, وہ بڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا سائیکولوجیکلی فٹسال میں بچہ سیف فیل کرتا ہے
وین اٹ کمز ٹو ایک بچے کی اوور آل سائیکولوجیکل کہ یار میں یہاں پہ اگر فٹسال میں اگر کوئی ٹیکل مجھے لگتا ہے میں گرتا ہوں تو میں اوبویسلی مجھے لگے گی تو صحیح, بٹ وہ انجری میرے اندر نہیں آئے گی یا اس انجری سے مجھے گزرنا نہیں پڑے گا جو مجھے ایک 11 ہے سائڈ میں. تو کیا اس سائیکولوجیکلی ایک تھوڑا سا بچے کو سیف نہیں بنا رہا؟ دیکھیے سیف بنا رہا ہے لیکن تھوڑا کمزور بھی بنا رہا ہے. کمزور کیسے بنا رہا ہے؟ فٹ بال آن ٹرف از ایزی, فٹ بال آن گراس از ناٹ ایزی. دس what I am saying کہ سیف ان سینس کہ بچوں کو تھوڑا سا یعنی سیکیور بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ آگے جا کے ایک پرابلم بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ ڈپینڈنگ آن دا کرنٹ سچویشن. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ہمارے پاس ہر جگہ پہ 11 سائڈ پراپر گراؤنڈس نہیں ہیں. تو جن کلبس کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے, جیسے ہمارے پاس اویلیبل ہے, کسی کلب کے پاس اویلیبل ہے, ہم ادھر سارے بچوں کو تو نہیں کیٹر کر سکتے. ہمارے باقی 28 سینٹر کے بچے اس کے آج ادھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے کیا ہے کہ جو بچہ ہمارا چاہتا ہے کہ ہم اس کو ہی وانٹس ٹو کنٹینیو اٹ ان اے پروفیشنل وے, وی شفٹ ہم ٹو دیٹ وینیو. بٹ ان ادر ورڈس جو آپ نے بات کی سیفٹی کی, تو فٹ بال میں دیکھیں بچہ جب 10 سال کا ہے نا, یو نیڈ ٹو میک دیئر ٹریننگ سیشنز مور انجوائیبل, مور لائک گول اسکورنگ والا فیکٹر کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو کہو گے گول مارو, وہ گول مار کے انتہا خوش ہوگا. تو ہم لوگ کرتے کیا ہے, ہم لوگ جب ٹریننگس کرا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ میچز کے اندر ڈفرینٹ قسم کی شرطیں رکھ دیتے ہیں. لائک اف یو آر گوئنگ فارورڈ ود اے ٹریننگ سیشن, ہم اس کو کہتے ہیں کہ آج ہم نے پاسنگ سیکھی, تو اگر آپ لوگ پاسنگ پہ گول کرو گے, یو گائز گیٹ 2 goals. اف یو اسکور اے سمپل گول, یو گیٹ اے 1 goal. اب اس کے مائنڈ سیٹ میں کیا فیڈ ہو رہا ہے کہ آج میں نے پاسنگ کی تھی تو پاسنگ سے گول ماروں گا تو مجھے 2 goal مل جائیں گے. اب ہم اس کو ریوارڈ بنا رہے ہیں, اس کی ٹریننگ کو ریوارڈ بنا رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک چھوٹے بچے کو 10 سال کے بچے کو آپ گراس پہ کھلا رہے ہو, ہمارے پراپر گراس گراؤنڈ تو ہے نہیں, اب ہوتا کیا ہے, بچے سے بال لوز ہو رہی ہے بار بار, بچہ وہ اسموتھلی فٹ بال کھیل نہیں پا رہا, بچہ بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. تو بچہ جب ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے نا, آفٹر 3-4 minutes ہی ول لیو پلینگ دا گیم. تو ٹرف اس فیکٹر میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے کہ وہ بچے کا ڈسٹریکشن ختم کر دیتی ہے, کیونکہ وہ مچ لائک انٹو پورے سال گرین رہے گی, بچے کو ہر وقت فیسینیٹ کر رہا ہے, اس کا آؤٹ لک فیسینیٹ کر رہا ہے. سیکنڈ تھنگ, ہی از ایزی ٹو پلے آؤٹ, کہ وہ بال لے کے ڈربل کر سکتا ہے, گھوم پھر سکتا ہے, پاسز اس کے ایکوریٹ جا رہے ہیں, پاس میں غلطی نہیں ہوگی, بال آئے گی تو کنٹرول ایزی ہو جائے گا. تو دس فیکٹر از ویری امپورٹنٹ فار اے کڈ جو فٹ بال سیکھ رہا ہے, کہ اس کی غلطیاں جتنی آپ منیمائز جسٹ بیکاز آف دا گراؤنڈ کر رہے ہو, وہ اتنا بہتر ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو اس فیکٹر پہ لے آؤ گے کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے, وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا. اوکے, قطر والی ٹور کی میں بات کروں گا. ایک تو آپ کا قطر کا ٹور تھا, اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ بچے جا کے انٹرنیشنلی کھیل چکے ہیں, اینڈ آفٹر ہاؤ مچ لانگ اے پیریڈ از کہ ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل اکیڈمی میں جا کے اسمرفس کے تھرو جا کے کھیل سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کا انٹرنیشنل ٹور کا جو آؤٹ لک ہے نا, انٹرنیشنل ٹور پہ تو میں ایک چیز آپ کو بڑی کلیریفائی کرتا رہا ہوں کہ اٹس موسٹلی سیلف پیڈ ٹورس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو فائنینسز, ہر کسی کلب کے پاس بھی وہ فائنینسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سو وی جو ایلیٹ پروجیکٹ لانچ کرنے کا میرے مقصد بھی یہی تھا کہ ایسے بچے جو اس کو لانگ ٹرم پلان پہ لے کے چل سکیں, کیونکہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا انٹرنیشنل ٹورس. دا ریزن بہائنڈ دیٹ از ویری سمپل کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ. ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو ڈیولپ کلب پروفائل, آر کڈز نیڈ ٹو ڈیولپ, دے نیڈ ٹو ہیو دا ایکسپوجرز اینڈ ایوری تھنگ. ویئر ایز دیکھیں آپ جو بات کریں نا, ہمارے بچے کافی ایسے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل اسکالرشپ سے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس ایج. اگر ایک پیرنٹ کو پتا ہے کہ جی اس کے فٹ بال کھیلنے سے اس کو انٹرنیشنل اسکالرشپ مل جائے گی, کیا وہ اس کی فٹ بال کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے, سیم دین دیر از اے کڈ ولید سلیمان خیل, آپ نے شاید اس کا سنا ہو. ٹھیک ہے, ہی از دا فرسٹ پلیئر ٹو پلے ان بنڈس لیگا لیگ. ٹھیک ہے, اور ورڈر برمن میں اس وقت کھیل رہے. ہی واز اے 12-year-old کڈ جب وہ میرے پاس آیا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, I have seen the post. ہاں آپ نے پوسٹ دیکھا ہوگا. تو 12 سال کا بچہ تھا. دا ڈے ہی واز لیونگ پاکستان, اس نے مجھے کال کیا, کہتا ہے واسطوی آپ کی کیا سجیشن ہے فار می. آئی ٹولڈ ہم ون تھنگ, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ود اے زیرو. تو مجھے کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود اے زیرو. میں نے کہا بیٹے, وی نو یو آر ہاؤ گڈ یو آر, بٹ یو نیڈ ٹو ٹیل ادرز ہاؤ گڈ یو آر. فار دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ آف ود اے زیرو اگین. واپس وہی محنت محنت محنت. تو کہتا ہے واسطوی ویئر مائی 8 years stand اور 6 years stands. میں نے کہا بیٹے وہ آپ کو کل پتہ چلے گا جب آپ وہ کر چکے ہوگے. تو آپ ان دا 6 months جرنی آف ہز جرمنی, وہ سی ڈویژن سے بی ڈویژن, بی ڈویژن سے اے ڈویژن, ورڈر برمن کی نا فرسٹ ڈویژن تک پہنچا, ورڈر برمن کلب میں پہنچا. دا ڈے ہی اسکورڈ ہز فرسٹ گول فار دا کلب, ہی کالڈ می, اور اس نے مجھے کہا کہ واسطوی میں نے آپ کو خبر دینی ہے, اینڈ دس از دا نیوز. اینڈ آئی واز سو پراؤڈ. مجھے اس وقت اتنا خوشی فیل ہوئی کہ اس بچے نے میری اس بات کو پورا کر کے دکھایا. اور اس وقت مجھے ایک بات بولی اس نے, میں نے اس وقت ایک اس کو بات بولی جو وہ آج بھی مجھے کہتا ہے. تو وہ بچے نے مجھے, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی تھنگ. جب میں نے تمہیں کہا تھا زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, تو کہتا ہے کیا مطلب واسطوی. میں نے کہا مطلب یہ کہ جو آپ نے 6 سال میں پہلے جرنی پوری کی نا, وہ اب آپ نے 6 مہینے میں کی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ کا ہارڈ ورک کبھی آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا. آپ کا ہارڈ ورک کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو نہ پورا کر کے دے آپ کی جو آپ نے زندگی میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہارڈ ورک آپ کو پے آف کرتا ہی کرتا ہے. بٹ دا ریزن از یو نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ. اگر آپ کا زندگی میں کوئی ایسا اسٹیج آتا ہے وین یو آر گوئنگ اپ اینڈ یو کم ڈاؤن, تو اس ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم ہو گیا. اس ڈاؤن کا مطلب یہ ہے یو نیڈ ٹو گو اپ اگین. اور کیا پتا اس بوسٹ میں آپ اس سے بھی اوپر چلے جاؤ جس چیز سے اوپر تھے. تو دس از سم تھنگ وچ گوز آن تھرو آؤٹ دا لائف. میں بچوں کو ایک مثال دیتا ہوں اور میں سب کو کہتا بھی ہوں بچوں کو, آپ کی فٹ بال گیم از ٹوٹلی لنک ٹو یور ہارٹ بیٹ. ٹھیک ہے. ہارٹ بیٹ ہے نا آپ کی, ہارٹ بیٹ ہے وہ اٹ گوز اپ اٹ گوز ڈاؤن. تو ایٹ وچ مومنٹ اٹ کمز ٹو این کانسٹنٹ پوزیشن وین یو آر ڈیڈ. آپ جب بھی اپنا بیپ چیک کرتے ہو تو وہ کانسٹنٹ پوزیشن پہ اس وقت آتی ہے جب انسان مر چکا ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز اوپر نیچے ہو رہی ہے تو تھرو آؤٹ دا لائف کیا چل رہا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس. سو ان دا لائف یو ول کیپ آن گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. یہ کانسٹنٹ ہونا کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیئر بس آج کے میچ میں اس نے 3 گول اسکور کیے تو وہ کل بھی 3 ہی کرے گا. کیا پتا وہ کل 4 کر جائے اور کل کیا پتا وہ 1 بھی گول نہ کرے. تو دس از پارٹ آف دا لائف. یو نیڈ ٹو گو اپ, یو نیڈ ٹو کم ڈاؤن, یو نیڈ ٹو گو اپ. دس ول کانسٹنٹلی گو آن. لیکن چیز کیا ہے کہ ہاؤ از یور نیچر وین یو آر آن دا ٹاپ اینڈ ہاؤ از یور ایٹیٹیوڈ وین یو آر آن دا لوئسٹ پوائنٹ. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ڈفرینس ہے یہ انسان, اللہ نے انسان کے لیے کیوں بنایا ہے کہ اللہ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھے اور وہ اس کو دیکھنا آزمانا چاہتا ہے کہ جب میں نے اس کو سب کچھ نوازا تو وہ کیا تھا اور جب میں نے اس سے سب کچھ لیا تو وہ کیا تھا. اوبویسلی اسپورٹس از اے کمپلیٹ پیکیج کے ایک بچے کی ٹریننگ کے لیے. اچھا, کمیونٹی سروس کے اکارڈنگلی اسمرفس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اوبویسلی میں نے ذکر کیا ہماری فاؤنڈیشن کے لیے اسمرفس نے ایک اوپنلی ہمارے بچوں کو ایکسیپٹ کیا, نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اسی لیول پہ اسی کیلیبر پہ ہمارے بچوں کو ٹرین کیا. سو ادر دین دیٹ کس طرح اسمرفس فٹ بال اکیڈمی جو ہے, اسمرفس فٹ بال کلب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فار دا کمیونٹی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہی کووڈ اسٹارٹ ہوا تو کووڈ اسٹارٹ ہوتے ہی بس ہمارے اپنی فیملی کے نا ہمیں ڈونیشنز ملی کہ یار کچھ کر لو کچھ کہہ لو. وی اسٹارٹیڈ آف بائی گیونگ اوے وہ راشن پیکیجز اینڈ ایوری تھنگ نا. تو آپ یقین کرو کہ وہ جرنی ایک ایسی اسٹارٹ ہوئی کہ وچ اینڈیڈ اپ ود اے ویری ہیوج اماؤنٹ اور ڈونیشن میں, اور ہم دن کے 300-400 بیگ پرووائڈ کر رہے تھے. اور ڈیورنگ دیٹ جرنی آپ یقین کرو کہ وی کم اپ وتھ سچ گڈ اسٹوڈنٹس, اتنے اچھے پلیئرس ہمارے جنہوں نے ہمیں ایک الگ لیول پہ رکھا, اور وہ روز آتے تھے 10-10, 12-12, 14-14 گھنٹے بیٹھ کے پیکنگ کریں. اور مجھے اسٹل ریمبر دیر واز ون کڈ فرام آور انڈر 17 اسکواڈ, اور ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا ہم لوگ جائیں اور یوٹیلیٹی اسٹور سے پیکڈ چیزیں خرید کے لیں, کیا ہم جائیں, وہ ہمارا ایک بازار ہے ادھر ننکاری بازار اس کو کہتے ہیں. تو ننکاری بازار میں بیسکلی تھوک پہ ساری چیزیں ملتی ہیں, سارا راشن جتنا بھی ہے تھوک پہ ملتا ہے. تو کیا ہم ادھر سے خرید کے اس کو پیک کریں. تو وین وی کیم اپ ود دس آئیڈیا تو ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, ہم کاسٹنگ آؤٹ لک بنا رہے تھے. تو کاسٹنگ آؤٹ لک یہ بنا کہ جی اگر ہم ننکاری بازار سے سامان خریدتے ہیں تو ایک پیکیج کی اماؤنٹ میں ہم 1.5 پیکیج بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی اسٹل ریمبر دا کڈ سیئنگ می دس تھنگ کہ واسطے بھی کیا ہمارا ٹائم ہی لگے گا نا, ایٹ لیسٹ 100 پیکٹ پہ 50 پیکٹ تو نکلے گا. اور ٹھیک ہے. تو دس واز دا مائنڈ سیٹ کہ ہم لوگوں نے 10-10, 12-12 گھنٹے کانسٹنٹلی بیٹھ کے پیکنگ بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے تھے, اور اٹ وینٹ 3 months آئی گیس, 3-4 months. اور اسی کے دوران وی اسٹارٹیڈ آف ود آر سحر افطار ڈرائیو, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اماؤنٹ بہت بڑی جنریٹ ہو گئی تھی اور کووڈ ہیڈ کم ان اے لو پوائنٹ. تو اس وقت ہم لوگوں نے پھر اپنی سحر و افطار ڈرائیو اسٹارٹ کی, وچ از اسٹل گوئنگ آن, ہر سال ہوتی ہے. اور اس سال وی ور سو ہیپی ٹو سے کہ ہم لوگوں نے اراؤنڈ 50,000 لوگوں کو کھانا کھلایا رمضان. ٹھیک ہے. اب ہوتا اب یہ چیز چلتی کس طرح, یہ چلتی ہماری صرف ہمارے پلیئرس کے پیرنٹس کے تھرو ہے. ہم لوگ کی طرف سے ایک صرف پوسٹ جاتا ہے کہ وی نیڈ ڈونیشن, اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈونیشن کون کون دے رہا ہے. ٹھیک ہے. بٹ آر اکاؤنٹس آر ٹوٹلی مینٹینڈ آن دیٹ, کیونکہ وہ اٹس سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا کلب. ہمارے بچے اس کو رن کرتے ہیں, ایوری تھنگ از میجرڈ ان اے پراپر وے, اور وہ چلتا رہتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, ویری ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ شاید اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. دس از واٹ ایوری کلب should do. میں نہیں کہتا ہمارے پیس پہ کریں, ہمارے لیول پہ کریں, اتنا بڑا لیول نہ بنائیں, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو کافی چیزیں مینیج کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ایٹ لیسٹ ڈو یور پارٹ. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ڈو یور پارٹ کہ آپ کتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ہم لوگ بتاتے چلیں کچھ, ایک ہماری فاؤنڈیشن ہے, وومنس فاؤنڈیشن ہے, ان کے لیے ہم لوگ فری فٹ بال پروگرام رن کرتے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے لیے ٹریننگ کراتے ہیں. تو بیسکلی جس اسپیکٹ میں ہم لوگوں کو مدد دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں. اچھا, ایک بچہ جو کہ اوبویسلی فٹ بال اکیڈمیز کی ایک چارجنگ فیس ہوتی ہے,
ایک بچہ جو کہ ڈیزرونگ ہے, یعنی ادر دین وہ کسی فاؤنڈیشن کا پارٹ نہیں ہے, جیسے ہماری فاؤنڈیشن کا پارٹ نہیں ہے, اور وہ ریچ آؤٹ کرتا ہے آپ کو تھرو سوشل میڈیا, تھرو واٹس ایپ, اینی فرام اینی اسپیکٹ, وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے. از اٹ پاسبل کہ اسمرٹس فٹ بال کلب جو ہے ایسے بچوں کو ان بچوں کی ایک سیکیور پرائیویسی رکھے, کیونکہ وہاں پہ باقی ایلیٹ بچے ہوتے ہیں, سو کیا ایسی چیز اسمرٹس فٹ بال کلب کر رہا ہے کہ ایسے بچے جو کہ سم ہاؤ ڈیزرونگ ہے, ناٹ کہ اس وے میں, بٹ سم ہاؤ ڈیزرونگ ہے, کیا اسمرٹ فٹ بال اکیڈمی یا کلب ایسے بچوں کو لے رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم لوگوں نے جب بھی یہ فاؤنڈیشن کا کام کیا, اٹ واز سو ٹرانسپیرنٹ کہ ہمارے جو مین لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, لائک می, ہاشم اور آر مینیجرز جو فیسز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل دیم. ٹھیک ہے, آپ کو جب آپ کے بچے آئے, میں نے آپ کو کیا بات بولی کہ آئی نیڈ ٹو گیو دیم دا کٹس تاکہ کسی کو ڈفرینس نہ رہے. یس, ٹھیک ہے, یونیفارم ڈفرینس ختم کرتے ہیں. اسکول میں یونیفارمس کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی غریب امیر کچھ بھی فرق نہیں رہے گا. یس, یو آر اے اسٹوڈنٹ اینڈ یو آر اے اسٹوڈنٹ, دیٹس انف. ٹھیک ہے, ہمارے اس وقت کلب میں کوئی 30 کے قریب بچے ایسے کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے کوچز کو بھی نہیں پتہ وہ فری ہیں. ٹھیک ہے, دے آر گڈ پلیئرس, rather than being just good players, they are hard working players, جو ہمیں پرفارم کر کے دے رہے ہیں, جو ہمارے لیے جان مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہمارے کوچز کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ پے کریں یا نہیں کریں, اور کوچز کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز آن اور کڈ سائڈ, ہمارے کڈس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس آر پرسپیکٹیو کہ یار ایک مائنڈ بڑا کلیئر ہے, جدھر 20 ٹرین کریں ادھر 22 کر لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایگزیکٹلی, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان دو کے لیے بہت بڑا فرق پڑے گا. ایگزیکٹلی, ان دو کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑے گا. اوکے, کوئی بھی پرسن اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے, کوئی پیرنٹس کوئی دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں, وہ کہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ کیا ایج لمٹ ہے؟ اوبویسلی آپ کے جو فی اسٹرکچر ہے وہ آپ کا اگر سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے تو لازمی اس میں ڈسکس کیجیے گا. بالکل, بیسکلی ہمارا سارے ایڈمیشنز آر تھرو آر آن لائن رجسٹریشنس. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے آن لائن رجسٹر, ابھی ہمارا سمر کیمپ لانچ ہونے لگا ہے. ادر دین دیٹ وی ہیو مینیجرز, ہمارے اس وقت پنڈی اسلام آباد میں 16 سینٹرز رن ہو رہے ہیں. اوکے, 16 سینٹرز ہمارے, تو مطلب کہ وی آر آن ایوری پوائنٹ آف پنڈی اسلام آباد, وہ والا سین ہے. تو یو کین گیٹ ان کانٹیکٹ ود آر پیج, یو کین گیٹ ان کانٹیکٹ ود آر مینیجرس, اور آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہو. اگین دا مائنڈ سیٹ از ویری کلیئر دیٹ اف یو وانٹ ٹو جوائن, کم ود اے مائنڈ سیٹ کہ ہم لوگوں نے سیکھنا ہے. اف یو وانٹ ٹو لرن, وی آر ہیئر ٹو ٹیچ یو. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہو کہ وی جسٹ نیڈ ٹو کیپ, ہم نے صرف وقت گزارنا ہے, تو اٹس بیٹر وی گو فارورڈ ود دیٹ آئیڈیا. کیونکہ ہم لوگ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ہم نے سمر کیمپ کے لیے آج بیٹھے, ابھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم لوگ یہی فائنلائز کر رہے تھے کہ ہم نے کس سیشن میں کتنا بچہ رکھنا ہے, اور ہم نہیں اس کے اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایکسٹریمس نمبرس پہ لے کے اس کو بند کر دیں گے. دا ریزن از ناٹ دس کہ ہم اس ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں جو نہیں جوائن کر پایا. دا ریزن از دس کہ ہم اس 25 بچے یا 30 بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے جو آلریڈی جوائن کر چکے. ایگزیکٹلی, سمجھ رہے میری بات, تاکہ ان بچوں کو پروفیشنل اور پراپر ٹریننگ ملے. ٹھیک ہے, تو اف ان یور مائنڈ سیٹ یو ہیو دس تھنگ کہ یار بس میں نے شغل میلے کے لیے جانا ہے, تو آئی گیس اٹ وڈ بی مچ بیٹر کہ آپ اس چیز کو اس لیول پہ آؤٹ لک کرو. ٹھیک ہے, اور ہماری جو مین سینٹرز ہیں ان میں ہمارے وہ پلیئرز ہیں جو بیسکلی سیکھنا چاہتے ہیں. آلویز ریمبر ون تھنگ, ہمارے کلب کی ایک چیز بڑی کلیئر ہے, وی ڈونٹ وانٹ سو مچ ٹیلنٹڈ پلیئرز جو ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ہارڈ ورکنگ پلیئرز جو ٹیلنٹ ہم خود نکال لیں گے ان میں سے, کیونکہ وی ہیو ٹیلنٹڈ کوچز. جب ٹیلنٹڈ کوچز آپ کے پاس ہیں تو ہارڈ ورکنگ پلیئر آٹومیٹکلی ٹیلنٹڈ بن جائے گا. ویل ایکسپلینڈ. آپ کے اپنے انسپائریشن کون ہے, کون سا ایسا کوچ ہے جس کو آپ لائک لک فارورڈ کرتے ہیں؟ انسپائریشن دیکھیں, میں انٹرنیشنلی تو بہت کوچز کو انسپائر کرتا ہوں. یہ اینی کوچ جس کو آپ ٹیکنیکلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ فارمیشنز, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں ڈفرینٹ ایج کیٹیگری سے کام کرتا ہوں, میں ڈفرینٹ ایج کیٹیگری کا ڈفرینٹ پلانس آؤٹ لک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ون آف مائی انسپائریشن ان سینس آف کہ میں اگر ان کو دیکھوں تو مجھے سر الیکس فرگسن واز ون آف دا پرسنس جو بڑا ایک آؤٹ لک لگتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اف آئی سے کہ میری انسپائریشن کون تھی, واز مائی اون کوچ. ٹھیک ہے, سر شوکت واز ہز نیم, ہی از فرام پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے لیے کھیلتے بھی رہے, پاکستان نیشنل ٹیم میں بھی کھیلے. وائی آئی ایم سیئنگ سر شوکت, بیکاز سر الیکس فرگسن ڈیڈنٹ کم ٹو ٹرین می, ہی واز ہیئر ٹو ٹرین می. تو رادر دین بینگ این انسپریشن آف سم ون ہو ڈزنٹ نو کہ یو آر ہز انسپریشن, یور انسپریشن شوڈ بی سم پرسن جس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی انسپریشن ہو. سو ہی ول فیل آؤٹ دس تھنگ کہ میں نے زندگی میں جو اس بندے پہ محنت کی نا, تو اس بندے کا نے مجھے اس بات کا, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ آپ اس کو پیسہ دے سکتے ہو, نہ آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہو. ہی اونلی نیڈ دیز ورڈس کہ جی جس وقت میں نے اس پہ محنت کی, آج وہ اس بات کا ریکارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان مائی تھنکنگ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو رونالڈو, میسی ایز یور انسپائریشن, بٹ
ان کے ساتھ ساتھ اپنی انسپائریشنز وہ بنائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ان کی طرح ڈیولپ ہونے کا موقع ملے. ٹھیک ہے. سمرز فٹ بال کلب کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیشنلی ویل بی لانچنگ آور فرسٹ انٹرنیشنل سینٹر انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 years. ٹھیک ہے. Massive. This is massive. And this is what every club of Pakistan should look forward to, because الٹیمیٹلی تو وہاں لے کے جانا ہے نا. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہی 75-76 ایئرز دوبارہ ویٹ کریں پاکستان کو سیکنڈ ایک فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں لے کے آنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. سو دس از ایکسیپشنل کہ آپ کا یہ ویژن ہے. لاسٹ میں کوئی ایسا میسیج جو کہ آپ, کیونکہ ایک پورا ہم نے ایک پازیٹیو نوٹس کے اوپر اس پوڈ کاسٹ کو لے کے چلے ہیں, اینڈ بیکاز اس پوڈ کاسٹ میں ہے ہی پازیٹیوٹی تھی, اس اسپورٹس میں ہے ہی پازیٹیوٹی تھی. کیا میسیج دیں گے ان سب ٹرینرز کو, ان سب کوچز کو, ان سب آنرز کو جو کہ کلب رن کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان میں کسی نہ کسی جگہ پہ, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے, چاہے وہ بڑے لیول پہ ہے, چاہے ان کا کسی بھی لیول کا اسٹرکچر ہے, کیا میسیج دیں گے الٹیمیٹلی, کیونکہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا میسیج دینا پسند کریں گے ان کوچز کے لیے اسپیسیفکلی ایٹ فرسٹ, اینڈ دین ٹو دا پیرنٹس اینڈ دین ٹو دا کڈس؟ دیکھیے, فرسٹ تھنگ کوچز کے لیے تو میں ہمیشہ ایک چیز کہوں گا, اٹس اے سلوٹ ٹو یو گائز فار یور ورک. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, پلیز آلویز بی لوئل ٹو یور 1 hour. جو آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہو نا, اس کو اس طرح دو کہ آپ کو جب بھی خیال آئے نا کہ مجھے یہ موقع نہیں مل پایا, وہ آپ اپنے بچے کو موقع دیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ موقع دے دیا نا تو آپ کا کام پورا ہے. ٹھیک ہے, تو بس وہ موقع دو, اور آپ دے سکتے ہو, کیونکہ آپ نے وہ ٹائم گزار لیا جو آپ کو چیزیں چاہیے تھیں نہیں ملی, تو آپ اپنے بچوں کو تو دے سکتے ہو نا, وہ بچوں کو دے دو. سیکنڈلی, فار پیرنٹس جتنا اس گیم کے اندر انوالو ہوں گے نا, یہ گیم اتنا بہتر ہوتا جائے گا, یہ اسپورٹ اتنا ڈیولپ ہوتا جائے گا. کیونکہ پیرنٹ انوالومنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہم نے ایک بچے کو گول اسکور کرتے ہوئے دیکھا ہے صرف کس وجہ سے کہ اس کا باپ پہلی دفعہ 4 سال بعد باہر آ کے بیٹھا تھا. آئی اسٹل ریمبر دیٹ. میں بچے کا نام نہیں لوں گا, بٹ دیر واز اے لیگ, 5-a-side لیگ گوئنگ آن ان آر ٹوٹل ایوب پارک کے گراؤنڈ میں, اور اس بچے نے اس میچ میں ایسے گول مارے, اور دا مومنٹ آئی کیم آؤٹ سائڈ تو انہوں نے مجھے کہا, ہوئے میرا تو پتر بڑا چنگا کھیل دے, آپ نے پہلے نہیں بتایا. میں نے کہا سر ہم تو روز پوسٹ کرتے تھے, آپ کا وہ انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھو کہ وہ بچے نے صرف اپنے ماں باپ کو پروو کرنے کے لیے نا وہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالی. اور تھرڈ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار دا کڈس آؤٹ دیئر, فٹ بال از اے جرنی. یو ول کیپ آن چینجنگ یور کلبس, یو ول کیپ آن گروئنگ. آپ شاید فٹ بال چھوڑ بھی دو گے, ابھی 13-14 سال کی عمر میں کھیلو گے, بڑی عمر میں آ کے آج آپ شاید چھوڑ بھی دو گے, آپ کسی مقام پہ بھی پہنچ جاؤ گے. نیور ڈس ریسپیکٹ دا پرسن ہو گیو ہز ٹائم ٹو یو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اس نے اپنا وقت دیا, اور انسان کی زندگی میں وقت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس بندے نے آپ کو وقت دے دیا نا, اس وقت کو عزت دو. ٹھیک ہے, اس بندے کو عزت دو, آپ کو زندگی بھر عزت ملے گی. میں نے آج سر شوکت کا نام ادھر کیوں بیٹھ کے لیا, کیونکہ ہی ڈیزروز مائی رسپیکٹ. ٹھیک ہے, اگر آج 10-12 سال ہو گئے ان کو مجھے ٹریننگ کرائے ہوئے, آئی اسٹل رسپیکٹ ہم. از دا اونلی ریزن کہ انہوں نے مجھے وہ چیز سکھا دی جس کی وجہ سے میں آج ادھر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, تو پلیز اپنے کوچز کو رسپیکٹ کرو, ان کو وہ عزت دو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آج آپ کو وہ بنایا ہے جو آپ ہو. بے شک, بے شک. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حمزہ بھائی فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ فار دس لولی کنورسیشن. اینڈ اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو آن فٹ بال, بیکاز یہ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو کہ جنریشنس بدل سکتی ہیں, جو کہ پاکستان کی بہت ساری جگہوں پہ ڈائمینشنس بدل سکتی ہیں. 6 جون کو پاکستان ورسز سعودی عربیہ ایٹ جناح اسپورٹس کمپلیکس. اینی میسیج؟ پاکستان اسکور لائن ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ میٹر. سوری, میں یہاں پہ ضرور بتاؤں گا کہ میں یہ کوشچن کیوں پوچھ رہا ہوں, بیکاز بہت سارے ایسے فینس ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسکور لائن دیکھ کے پاکستانی فٹ بال ٹیم کو, پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی مینجمنٹ کو, ٹیم کو بہت ساری یعنی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سو ان لوگوں کے لیے کوئی میسیج, بیکاز اسکور لائن اوبویسلی میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں, اسکور لائن ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, اس نیشن کو سپورٹ چاہیے, ان پلیئرس کو سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ آؤ, دیکھو میچ, انجوائے دا گیم, سپورٹ دیم ایٹ دیئر بیسٹ. ہاریں جیتیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دا بوائز شوڈ نو دیٹ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دیئر بیک. آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا, ایک دن میں نہیں ڈیولپ ہوگا. یہ چیزیں بڑے عرصے کے بعد 5-6 سال کے بعد کھلی ہیں, اس لیول پہ آئی ہیں. تو اب کوشش کرو, وی کین بی دا چینج بائی اونلی سپورٹنگ دیم. ٹھیک ہے,
آپ نہیں ہو اس لیول پہ, آپ نے وہ سب کچھ نہیں کیا ہوا جو وہ ٹیمیں کر کے آ رہی ہیں, یس ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے ایسے ایسے گیمز دیکھی ہوں گی جو کراؤڈ جتواتا ہے, ٹھیک ہے. سعودیہ ورسز ارجنٹینا سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. کراؤڈ کی سپورٹ, آپ کے اپنے لوگوں کی سپورٹ ٹیمیں بدل دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہارنا ڈزنٹ مین دیٹ اٹس دا اینڈ, اٹس جسٹ دا لرننگ پروسیس. ایگزیکٹلی انسان کبھی بھی جیت سے نہیں سیکھتا, ہمیشہ ہار سے سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہار سے سیکھو اور کوئی مسئلہ نہیں, کم اینڈ سپورٹ یور ٹیم. تھینک یو سو مچ حمزہ بھائی, Thank you so much for for a having massive me. time, and inshallah we look forward see to you this. soon Inshallah. on the field again, because ہمارے بچے انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much viewers for watching this podcast, and I hope and I pray کہ پاکستان میں فٹ بال اور کھیل جو ہے وہ ترقی کرتے رہیں گے. اسپیشلی یہ گیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے فار دا کڈس, فار دا جنریشنز ٹو کم. سو کیپ سپورٹنگ any support. Thank you so much everyone.